اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے نہایت ہی قابل احترام طلباء قرآن، میرے بچے، میری بہنیں، بیٹیاں یہاں بیٹھی ہیں، اور آج ہم سب کو معلوم ہے کہ میرے بہنوئی تھے اور یہ بچوں کے والد صاحب رومی اور ذوب کے، اس حوالے سے یہاں ان کا یہ آج ان کا برسی بھی ہے، اور لیکن ہم نے یہ چاہت کہ اس کا یہ بہانہ بناتے ہوئے درس قرآن یہاں کیا جائے، تو اسی حوالے سے اللہ نے توفیق دی ہے کہ لاہور سے یہاں حاضر ہوئے۔ تو انشاءاللہ درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ سب سے مخاطب ہو کر یہ بات کر رہا ہوں، سب آرام سے سنیں، اپنا ٹیلی فون جو ہے وہ بند کر لیں یا کم از کم اس کو سائلنٹ پہ کر لیں تاکہ بیچ میں آوازیں پھر آتی ہیں۔ یہ مالک کا کلام آپ کے سامنے آئے گا، یوں سمجھے کہ جیسے آپ نے اس طرح سننا ہے قرآن کریم کہ جیسے آپ کے اوپر نازل ہو رہا ہے۔ جب تک آپ یہ اپنے اندر نہیں کریں گے نا کہ قرآن میرے اوپر نازل ہو رہا ہے تو سمجھ نہیں آئے گی آپ۔ بس یہ آپ سمجھیں کہ قرآن ہمارے اوپر نازل ہو رہا ہے، نزول قرآن ہو رہا ہے۔ قرآن کا نزول تب ہوتا ہے جب انسان کو سمجھ آتی ہے اس کی، اور اس پر پریکٹیکل کرتا ہے، عمل کرتا ہے، تو سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس ضمن میں قرآن کریم کی آیت ہے سورہ الاعراف، آیت نمبر 204 ہے۔ یہ جو ہمارے پاس قرآن مجید ہے 218 صفحہ اس کا۔ فرمایا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، کہ جب تمہارے سامنے قرآن پیش کیا جائے، پڑھا جائے، پڑھایا جائے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، آپ نے اس کو توجہ سے سننا ہے، بس سننا ہے آپ نے دل کے کان کھولنے ہیں۔ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، سننے سے کیا ہوگا؟ تمہارے پر رحمت آئے گی۔ نہایت غور سے سننا ہے، توجہ سے سننا ہے، عاجزی سے، انکساری سے، خاموشی سے سننا ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ لعلکم ترحمون، تم سب پر رحمت آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ یہ آداب قرآن کے حوالے سے اکثر میں یہ آیت پہلے بیان کرتا رہتا ہوں کہ جب بھی آپ کے سامنے کوئی قرآن سنانے والا سنائے، قرآن سنائے، اس کے علاوہ نہ سنائے کچھ بھی، قرآن سنائے، اس کو آپ نے دل کے کان کھول لینے، راستہ دینا ہے۔ جو کوئی بھی اپنے دل کے کان کھول کے یہ بات سنے گا نا، کیونکہ یہ خالق کا کلام ہے، ہمارے خالق جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، مالک اور خالق ہمارا، اس کا یہ کلام اللہ، کلام ڈائریکٹ آپ سے سمجھ لیں، مخاطب ہو رہا ہے اللہ، یوں سمجھیں آپ کہ جیسے قرآن جو ہے، اللہ جو ہے ہمارے ساتھ کیا ڈائریکٹ ہم کلامی، ہم جب بھی آپ قرآن کھول لیں گے یہ ہم کلامی ہے اپنے خالق کے ساتھ، جس کو ہم نے بھلایا ہوا ہے۔ اور جس بندے کا، جس گھرانے کا، جس معاشرے کا کانسیپٹ آف اللہ درست نہیں ہوگا نا، اللہ کے بارے میں تصور الہ، وہ معاشرہ ذلیل ہی ہوتا رہے گا، وہ کھڈ کھائیوں میں گرا ہوگا۔ جس قوم کا تصور الہ ہی نہیں درست، تو کیا ترقی کرنی، خاک ترقی کرنی اس نے، کیا اس کا دین کے تعلق یا کیا اس کا باقی چیزوں کے ساتھ۔ تو لہٰذا ہم نے اس قرآن کے ذریعے اپنا جو توحید کا کانسیپٹ ہے، اللہ کا کانسیپٹ جو ہے، اللہ کا تصور جو ہے، اس کو ہم نے اچھی طرح سمجھنا ہے اور گراسپ کرنا ہے اور سوچنا ہے کہ ہمارا خالق کون ہے، اس پر غور کرنا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو ابھی آیت آپ کے سامنے رکھی گئی کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ رحمت لینی ہے تو کان کھول لیں اپنے، سارے جو آپ کے ذہنوں میں چل رہے ہیں نا امورات، اس کو نکال دیں وقتی طور پر، چھوڑ دیں ان کو۔ اتنی باتیں ہم نے سنی ہیں، بھر گیا ہمارا سن کے دل بھی دماغ بھی، ان کو ذرا فار ٹائم بھی کچھ وقت کے لیے آپ چھوڑ دیں تو دیکھیں کیا ملتا ہے آپ کو۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک آیت رکھوں گا کہ واٹ از قرآن، قرآن کیا ہے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل ہے، اس کی آیت نمبر آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، یہ آپ سنیں، یہ غالباً 98 نمبر آیت ہے، اس کو آپ دیکھ لیں کہ قرآن کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آپ کو یہاں ملے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، یہ بنی اسرائیل سورت ہے، اور اس کی آیت نمبر میں آپ کو دے دیتا ہوں ابھی۔ قرآن کے بارے میں اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ قرآن کیا ہے؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ،
قرآن کیا ہے؟ یہ شفا ہے. انسان کے اندر جو کوڑ لگے ہوتے ہیں نا، زنگ لگے ہوتے ہیں، یہ اس کو دھو دیتا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. یہ آپ آیت بھی نوٹ کر لیں. یہ آیت نمبر 82 ہے قرآن کریم کی. آپ اگر نوٹ کرنا چاہیں تو نوٹ بھی کر سکتے ہیں. سورہ بنی اسرائیل 17 نمبر سورت کی آیت نمبر ہے ہمارے سامنے 82. فرمایا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن کریم کا نزول ہے جو ہے وہ کیا ہے؟ ما ہوا شفا، وہ شفا ہے ہمارے لیے. وَرَحْمَةٌ، اور رحمت ہے. کن کے لیے؟ لِلْمُؤْمِنِينَ، جو اس کی بات کو مانے گا اس کے لیے، جو اس کو اوبے کرے گا، جو اس کو فالو کرے گا، جو اس پر ایمان لائے گا. اور فرمایا وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. لیکن جو لوگ اس کو نہیں مانیں گے، جیسے ہمارا حال ہے، ہم صرف اس کو کیا کرتے ہیں، اس کی مطلب ہے ویسے تو عقیدت بہت ہے ہمیں، لیکن اس کی بات نہیں مانتے. تو اللہ ہمارا اگر نہیں مانتے تو یہ ظالم لوگ ہوتے ہیں، یہ خسارے میں رہتے ہیں. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. کیوں قرآن مجید کے متعلق ہمیں یہ بچپن سے ہی ڈالا گیا کہ یہ بہت مشکل کتاب ہے، یہ سمجھ نہ آنے والی کتاب ہے، اس کے لیے تو بڑے علوم چاہیے، بڑے بڑے علماء کا کام ہے اس کو سمجھنا سمجھانا. ہم تو بیچارے گناہ گار لوگ، ہمیں اس سے کیا تعلق ہوئی؟ ہمیں صرف یہ بتایا گیا ابھی آپ پڑھ لیا کریں اس کو، یا خالی انگلیاں ہی پھیر لیا کریں. جتنے الفاظ پہ انگلیاں پھیریں گے آپ کو نیکیاں مل جائیں گی. 10 ایک لفظ پر انگلی آ گئی تو 10 نیکیاں مل گئیں. یعنی وہاں جہنم کا لکھا ہوا لفظ آپ نے انگلی رکھ دی، نیکیاں مل گئی آپ کو. وہاں لکھا ظالم تو آپ نے انگلی رکھ دی، نیکی مل گئی آپ کو. یعنی یہ قابل غور چیزیں ہیں، اس کو سمجھنا ہے. قرآن کو اگر سمجھ کے نہیں انسان پڑھتا اس کا کوئی فائدہ نہیں انسان کو ملتا. یہ خام خیالی ہے، اس سے نکلنا. یہ کانسیپٹ ہم نے تصور اپنا صحیح کرنا ہے. قرآن کریم جب سمجھ آئے گا اور اس پر عمل کرے گا انسان تو اس کو پھر سب کچھ ملے گا، اس کو بہت کچھ ملے گا. اور قرآن کریم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورہ القمر ہے قرآن کریم کی 54 نمبر، 4 مقامات ہیں، میں ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. 4 مقامات پہ فرمایا یہ گیا ہے کہ قرآن اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ جتنا بھی کہہ لیں آپ، یہ ہے ہی آسان. یہ سورہ القمر ہے، 54 نمبر سورت ہے، اور اس کی آیت نمبر آپ کو ملے گی 19. سورہ یہ القمر ہے، اس میں کیا لکھا ہے ادھر؟ یہ 54 نمبر سورت اور اس کی آیت نمبر 19 ہے. یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ ڈائریکٹ وہ ارشاد فرما رہا ہے کہ قرآن مشکل نہیں ہے. جو کہتا ہے مشکل ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو جواب دے گا. وہ کوئی مشکل نہیں ہے قرآن. ہم صرف تھوڑا آپ توجہ دیں. آپ بہت سارے الفاظ ہم اپنے روزمرہ لفظوں میں بولتے ہیں، باتوں میں بولتے ہیں. وہ صرف نشاندہی کرانے کی ضرورت ہے. آپ کو صرف نشاندہی کرانی ہے کہ یہ وہی لفظ ہے جو ہم بولتے ہیں روز، تو آپ فوراً سمجھ جائیں گے. یہ دیکھیں نا، یہ سورہ القمر کی آیت نمبر آپ کو ملے گی 17. صفحہ نمبر ہے اس کا 683، جو میرے پاس قرآن مجید ہے. اگر کسی کے پاس ایک کاپی ہے تو وہ دیکھ لے. اس میں اللہ ہمارا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. یہ آیت نمبر کتنی ہے؟ 17 ہے، 17 سورہ ہے 54 نمبر القمر. کہ قرآن اتنا آسان کہ ہے کوئی جو اس پر غور و فکر تو کرو نا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا، اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے، یعنی خالق جو ہے مالک ہمارا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو آسان تر بنایا ہے. کوئی ہے جو اس کو غور و فکر تو کرنا تمہاری ذمہ داری ہے نا. اور اسی طرح 22 میں بھی یہی ہے، یعنی ایک ہی صورت میں 4 جگہ پر یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے. یہ 22 نمبر، وہ 17 یہ 22 نمبر ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، 22 نمبر آئے تھے. اور اس میں 32 میں بھی یہی ہے اسی صورت کی. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور 40 میں بھی یہی ہے، 40 میں 54 40. یہ 4 مقامات ہیں جس میں ایک ہی صورت میں قرآن آسان ہے، قرآن آسان ہے، قرآن آسان ہے، قرآن آسان ہے. تو پھر سمجھ کیوں نہیں آتا ہمیں؟ یہ ہے سوال کرنے والا. یہ اللہ کا دعویٰ کیا ہے کہ قرآن آسان ہے، لیکن ہمیں سمجھ کیوں نہیں آتا؟ اصل میں ہم ان سے پوچھیں گے. جتنے بھی کوسچن قرآن کریم کے حوالے سے ہیں آپ اس سے رکھیں، اس کے سامنے رکھیں. آپ یہ زندہ کلام ہے، کیونکہ اس کا مالک بھی زندہ ہے، اس کا خالق بھی زندہ ہے.
کلام کرنے والا زندہ ہے تو یہ بھی زندہ ہے. یہ کلام تر و تازہ قیامت تک چلنا ہے اس نے ایسے ہی. یہ زندگی عطا کرتا ہے انسان کو. کہ اوامن کان میتن فاحییناہ، اللہ کہتا ہے کہ وہ شخص جو مردہ ہے یا مردہ تھا، ہم نے اس کو کیا کیا. یہ سورہ نا الانعام کی ہے، آیت نمبر 122 ہے. اوامن کان میتن 6:122. اب دیکھ لیں، نوٹ کر لیں، آپ گھر جا کے پڑھ سکتی ہیں اگر آپ کے پاس ابھی ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے کہ وہ شخص جو مردہ تھا ہم نے کیا کیا اس کو اس قرآن کے ذریعے، یعنی جب اس کی سمجھ آتی ہے انسان کو تو زندگی ملتی ہے اس کو، حیات نو، نئے جو ہے نا اس کو زندگی عطا کرتا ہے اللہ. اوامن کان میتن فاحییناہ، یہ ہے کلام اللہ. کہتا ہے کوئی جو بندہ پہلے مردہ ہے، یعنی اس کے نہ ہونے سے انسان مردہ ہوتا ہے. ہم سارے اس میں مردنی کی حالت میں ہیں، پوری قوم مردنی کی حالت میں ہے. پڑھتے ہیں ہم لیکن کبھی ہم نے غور نہیں کیا. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اوامن کان میتن، یہ سورہ الانعام 6 نمبر، اس کی آیت نمبر 122 ملے گی آپ کو. صفحہ نمبر ہے 176، 176. کہتا ہے زندگی کیسے ملتی ہے، حیات کیسے ملتی ہے. احییناہ، حیات تو آپ نے لفظ سنا ہے، کئی دفعہ سنا ہوگا، حیات دنیا، حیات آخرہ، یہ ہم بولتے ہیں. اور میتا بھی سنا ہے، میتا موت سے ہوتا ہے، مردہ. اوامن کان، یعنی یہ الفاظ ہے قرآنی، ہم بولتے ہیں، پتہ ہے ہمیں، صرف آپ کو نشاندہی کرانی ہے ہم نے. میت بولتے ہیں ہم، یہ وہی لفظ ہے. اوامن کان میتن، بھلا وہ شخص جو مردہ تھا، بندہ وہ، تو اس کو کیا کیا ہم نے، فاحییناہ، ہم نے اس کو حیات دے دی. اور حیات کیسے ملتی ہے کہ جعلنا لہو نورن، ہم اس کے اندر نا دیا آن کر دیتے ہیں، لائٹ آن کر دیتے ہیں. نور جعلنا، ٹھہرا دیتے ہیں ہم اس کے اندر نور. نور قرآن ہے، یعنی نور قرآن کی سمجھ دینا اس کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہے طریقہ کار. جعلنا، ٹھہرا دیتے ہیں ہم اس کو، لہو نورا، اس کے اندر نور، اس کے اندر دیا سلائی جگا دیتے ہیں. یہ دیا جو ہے نا چراغ روشن کر دیتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ یمشی بہ فی الناس، جب اس ایک بندے کے پاس لائٹ جب آ جاتی ہے تو اس کو اندھیرے سے جو ہے نا وہ اچھا خاصا اس کو پتہ چلتا ہے کہ کھڈکائی تو نہیں آگے کوئی آ رہی، گرنے سے بچ جاتا ہے کھڈکائی سے. جس کے پاس لائٹ، جس کے پاس لائٹ نہیں وہ ٹکریں مارتا پھرتا ہے، چاہے گاڑی اپنا کیوں نہ ہو، ذرا لائٹ بند ہوتی ہے ساتھ وقتہ پڑ جاتا ہے، وہ دیواروں کو ٹکریں مارتا ہے بندہ، کبھی دیوار کو ٹکر لگ جاتی ہے. لیکن اگر تھوڑی سی بھی آپ دیا سلائی اس کو لگا دیں گھر میں، موبائل کی لائٹ ہی آن کر لیں، اتنی میں آپ کو جگہ نظر آنے لگ جائے گی. تو یہ تو نور قرآن ہے، اس کی تو مثال ہے کسی نہیں ملا سکتے نا. جعلنا لہو نورن یمشی، یمشی مشی کہتے ہیں چلنا، مشی چلنا. اور وہ بندہ جو پہلے مردہ تھا اب اس کو حیات نو مل گئی قرآن کے ذریعے، قرآن کی سمجھ آ گئی، نور مل گیا. تو اب جب چلے گا تو فرمایا یمشی بہ فی الناس کما مثلہ فی الظلمات، کہ وہ بندہ جو ابھی ظلمت میں چل رہا ہے، تاریکی میں، اس کے پاس لائٹ نہیں ہے، اور جس کے پاس لائٹ ہے، اللہ کہتا ہے دونوں برابر ہو سکتے ہیں. وہ ہو نہیں سکتے، ان کی لائف چینج ہوگی، ان کی لائف وہی ہے. وہ ظلمت میں ہے، وہ نور میں ہے، لائٹ میں چل رہا ہے. اور وہ ظلمت والا جو ہے لیس بخارج منھا، وہ تو اس میں سے نکلنا نہیں چاہ رہا. چاہ تو انسان کی طرف سے پہلے آنی ہے نا، وہ چاہے گا تو نور ملے گا نا. اگر اس نے اپنا یہ دماغ ہی بند کر لیا، کان ہی بند کر، سن نہیں رہا اس کی بات کو. یعنی آپ دیکھیں، مجھے میرا بیٹا یہ بھی بات کر رہا تھا میرے ساتھ کچھ دیر پہلے کہ ماموں ہمیں نہ تو ہمارے بڑوں نے اس طرح راغب کیا ابھی سمجھ کے پڑھو، اور نہ ہی بعد میں ہمیں کسی نے بتایا کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے. یہ ہے بدقسمتی، یہ بدقسمتی کہہ رہا تھا وہ، یہ ہماری بڑی ہارڈ لک ہے کہ ہمیں کسی نے راغب بھی نہیں کیا کہ بھئی آپ ترجمے کے ساتھ بھائی پڑھ لو، سمپل ترجمہ تو پڑھو، باقی تو بہت دور کی بات چلیں باقی مسائل، لیکن خالی ترجمہ ہی بندہ پڑھ لے، گو تھرو تو کرے نا. انگلیاں پھیرنے تو مجھے کہہ رہا تھا وہ انگلیاں پھیرنے، ماموں کیا یہ ہمیں ڈالا گیا بچپن سے. تو اللہ کہتا ہے قرآن تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتا پھر؟ اب حیات مل گئی نا. اب انسان ایک لفظ بھی اگر آپ آج کی محفل میں میرا کوئی بیٹا بیٹی جو ہے نا ایک لفظ بھی سمجھ کے چلا گیا نا، میرے آنے کا یہاں مقصد پورا ہو جائے گا، میں اللہ کے ہاں سرخرو ہو جاؤں گا اور آپ بھی ہو جائیں گے. ایک بندہ، ایک بیٹی، ایک بیٹا، میری بات یہ قرآن کریم کی بات، میری بات نہیں، میں تو صرف آپ کو کھولنا ہے بات کو بس. اللہ کہہ رہا ہے یعنی ہم اسے سوال یہ کریں گے کہ آپ کہتے ہو آسان بھی ہے اور زندگی ملتی ہے اس کے ذریعے، تو پھر یہ ہے کہ پھر ہمیں سمجھ کیوں نہیں آتا؟ یہ ہے سوال کرنے کا. یہ آپ سوال کر سکتے ہیں، سوال کریں سے. اللہ ہمارا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ،
کہ کوئی بھی سوال کرنے والا سوال مجھ سے کرے میں تمہارے قریب ہوں. اجیب دعوت الداع اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. یہ جہاں سے وہ سورہ البقرہ میں نا جہاں روزوں کا بیان شروع ہوتا ہے اس سے پہلے اس کے درمیان میں یہ آیت آتی ہے کہ جب بھی میرا بندہ کوئی سوال میرے بارے میں کرے تو میں تو قریب ہوں. میں ہر پکار کرنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں اور اس کا ایمان ہونا چاہیے, اس سے جواب آئے گا اس کے اندر سے. یہ زندہ کلام ہے. تو ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ مولا اتنا آسان آپ کہہ رہے ہو تو پھر ہم سمجھ کیوں نہیں آتا؟ اب یہ بتائے گا آپ کو, اب کوشچن کر دیا, اب یہ دیکھیں آپ کو یہ بتائے گا کیوں سمجھ نہیں آ رہا تمہیں. یہ 47 نمبر صورت ہے محمد, نام بھی محمد ہے. 47 نمبر صورت سورہ محمد ہے, اس کی آیت نمبر آپ دیکھیں 24, محمد کی 24. آپ دیکھیں ذرا کیا کہہ رہا ہے قرآن. کہتے ہیں یہ آیت نمبر 24 ہے, 47-24 محمد کی, صفحہ نمبر 653. فرمایا کہ افلا یتدبرون القرآن. آ گیا جواب, یہ جواب آ گیا. ابھی ہم نے کوشچن کیا کہ ہمیں سمجھ کیوں نہیں آ رہا, آپ تو کہتے آسان ہے بڑا, تو سمجھ تو آ نہیں رہا. کہتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن, کبھی آپ نے تدبر کیا اس کے اوپر, غور و فکر کیا اس کے اوپر؟ ام علی قلوب اقفالها, آپ نے تو تالا بندی کی ہوئی ہے. ایک مکان پر تالا ہے, تھی کہ جاندہ کیوں نہیں, جاندہ اندر کیوں نہیں, اور اللہ میں تالا تو پہلے کھلا, وہ کیسے اندر ہوگا؟ یعنی قرآن کریم جو ہے وہ کیسے داخل ہوگا؟ آپ نے پہلے ہی بڑا کچھ اس میں گھسیڑ لیا ہے. ہمارے مذہبی پیشواؤں نے, ہمارے جو جن کو بڑے بڑے ہم نے خطابات دیے ہوئے ہیں, انہوں نے ایسا ہمارے اندر وہ جھگڑ بندی کر دی, چیزوں کی ڈال دی ہے. قرآن تو پیچھے رہ گیا. ان کی پوتھیاں, قصے, کہانیاں من گڑھ سنا کے ستیہ ہی ناش کر دیتا ہے ہمارا. یعنی ایک مکان میں کرایہ دار تو گھسے پڑے ہیں, تو مالک کیسے داخل ہوگا اس کے؟ ان کرایہ داروں کو پہلے نکالنا پڑے گا. سوائے قرآن کے آپ کوئی چیز اندر نہ اپنے داخل ہونے دیں, بس یہ ہے سب سے بڑا. افلا یتدبرون القرآن, تدبر کہتے ہیں غور و فکر کرنا. اور یہ اس میں نا الفاظ کے اندر نا تین کا اس میں روٹ ورڈ ہوتے ہیں, بنیادی الفاظ. تدبر ہے نا, اس کے اندر 3 لفظ ہیں, دوبر, دال بار را. دوبر کہتے ہیں کہ کوئی بات سامنے آپ کی آئی تو آپ نے تہ تک پہنچنا ہے, انویسٹیگیشن کرتے کرتے پیچھے چلتے چلتے نا آپ نے پہنچنا اس کی کہ کہاں سے بات چلتی آ رہی. اللہ کہتا ہے ام علی قلوب اقفالها, تم نے اپنے دلوں پر تو کفل لگائے ہوئے, تالے لگائے ہوئے. کفل اقفال جمع ہے کفل کی, کفل تالے کو کہتے ہیں. ہم نے سنا کئی دفعہ, کہتے بھی رہے ہم, اور کفل لگا یا پہلے کفل دکھلا دو, پنجابی میں کفل تالے کو کہتے ہیں. تو کفل اس کی جمع اقفال ہے. تم نے تو اقفال, کفل نہیں کہہ رہا, اقفال کہہ رہا قرآن. اور وہ اقفال وہ کیا ہیں؟ وہ ہمارے جو برے خیالات ہیں, برے نظریات, قرآن سے ہٹ کر جتنے بھی نظریات ہیں وہ بد نظریات ہیں. پہلے ان نظریات کو آپ نے ذہن سے اپنے دماغ کو صاف کرنا, نکالنا اس کو, پھر کریں اس پر. تو اللہ کہہ رہا تم پہلے کھولو تو صحیح ان کو, سمجھ تو سے کیسے آئے گا؟ تمہیں سمجھ آ ہی نہیں سکتا. پہلے وہ قرارداد نکالو, سن کے عمر نکل گئی, 100 سال کی عمر ہو گئی, قرآن کا تمہیں ایک لفظ نہیں سیکھا. قرآن پہ تو آپ انگلیاں پھیرتے رہے ہیں یا زبانی ویسے پڑھ لیا. جب تک انسان غور و فکر نہیں کرے گا سمجھ نہیں آئے گی, قرآن کی سمجھ آ ہی نہیں سکتی. یہ جواب آ گیا نا بھئی, تم پہلے کھولو. اور قرآن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, یہ سورہ نا آپ کو یونس کی آیت نمبر 54 میں دیتا ہوں کہ قرآن کیا ہے. یہ دیکھیں آپ 265 صفحے پہ یہ سورہ یونس ہے, یونس 10 نمبر ہے. اس کی آیت نمبر آپ دیکھیں, یہ 57, آیت نمبر 57. کہتا ہے یا ایھا الناس, خطاب دیکھا آپ نے, الناس, یہ یعنی ہیومینٹی آن دا ہول, پوری بین انسان کو مخاطب کیا قرآن نے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم, کہ یہ واعظ تمہارے رب کی جانب سے آ چکا ہے تمہارے پاس. موعظہ, واعظ یعنی کشید کیا ہوا ہے, ایسا ایسنس دیا اللہ نے, جوہر نکالا ہے. اب اس کو چونکہ پھر لمبا چل جائے گا, موعظہ کھولتے کھولتے کافی ٹائم لگ جائے گا, بس اتنا ہی سمجھ, واعظ ہے. یہ بتاؤں تو آپ کو یہ اسی پہ کافی ٹائم نکل جائے گا. موعظہ کیا ہے, واعظ کیا ہوتا ہے؟ ایک تو واعظ یہ نا ہمارے مولوی صاحب کرتے ہیں مسجد میں, جمعے واعظ کرتا مولوی. واعظ کیا کرتا ہے, ایک آیت پکڑ لیتا ہے شروع میں, اس کے بعد اونٹ پٹانگ کو سنانا شروع کر دیتا ہے, ادھر کی بابوں کی کہانیاں, قصے کہانیاں ادھر کی لا کے سارا وہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ضائع کر کے چل جاتا ہے.
یہ واز ہو رہا ہے. کبھی وہ شعر پڑھنے شروع کر دیتا ہے, کبھی دوڑے پڑھنے شروع کر دیتا ہے, وہ آیت وہی رہ جاتی ہے. تو یہ واز ہے. واز قرآن کریم ہے. اس کا نام الموعظہ ہے. قرآن کریم کا ایک نام الموعظہ ہے. قرآن کریم کے بے شمار نام ہیں. البیان اس کا نام ہے, الہدا اس کا نام ہے, الفرقان اس کا نام ہے, اس کے البینات اس کا نام, کئی اس کے نام ہیں. اور ان کے اپنے ناموں کے اندر معنی ہیں, شیڈز ہیں اس کے. وہ بھی کسی وقت کریں گے آپ کے ساتھ انشاءاللہ. تو فرمایا قد جاءتکم موعظۃ من ربکم, تمہارے پالن ہار کی جانب سے. رب کہتے ہیں پالنے والا, پرورش کرنے والا, فیڈنگ کرنے والا, وسائل رزق دینے والا, یہ رب ہے. کم تم سب کے لیے, اے انسانوں تم سب کے لیے موعظہ آ گیا ہے تمہارے رب کی جانب سے. تو فرمایا موعظہ کیا ہے؟ موعظہ یہ ہوتا ہے باز, وہ ہے شفا. نمبر 1 اس کی خاصیت یہ ہے اس دوائی کی, یہ شفا خانہ ہے. قرآن کریم ہماری یہ ہماری بیماریوں کا شفا خانہ ہے. اس کے اندر پورا شفا خانہ ہے. اس کے اندر کوئی آئے تو اسی علاج کرانے کے لیے. ہم تو بھاگے پھرتے ہیں وہ تویزوں دھاگوں والوں کے پاس, کبھی اس کے پاس, کبھی اس کے پاس, کبھی کسی بابے کے پاس, کبھی کسی بابے کے پاس, کبھی کسی مولوی کے پاس. کبھی اس کو کھولا جو گھر میں پڑا ہوا ہے, جس کو ہم نے سجا سے کے جزدان میں بنا کے رکھا ہوا ہے. کبھی پوچھا اس کو, اس کے سامنے سوال رکھیں آپ نے, یہ دے گا جواب. صرف آپ کو تھوڑا سا اس کا پتہ ہونا چاہیے. جواب لینے کا بھی طریقہ ہوتا ہے, سوال کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے. یہ ہے جو میں الحمدللہ کوشش کر رہا ہوں. وہاں لاہور میں تو کافی لوگ اب آ رہے ہیں اس جانب. ایک ایک لفظ کو کھولنا, لفظوں کے ساتھ آپ کا تعارف ہونا چاہیے کہ لفظ کیا. جاءتکم, جا کا مطلب آنا ہوتا ہے, ذہبا کا مطلب جانا ہوتا ہے. جب آپ کو اس طرح لفظوں کا بتایا جائے گا نا, آپ خود بخود جہاں بھی جا آئے گا نا قرآن مجید میں, ہم سمجھ جائیں گے آنا, ٹو کم. آپ ایک لفظ بتا دیا, جاءتکم, کم انسانوں کی جمع, کا کم آ کم, یہ پھر ربی کا مسئلہ شروع ہوتا ہے. تو فرمایا کہ یہ کیا ہے, رب کی جانب سے کیا ہے, شفا. اور شفا کس کی ہے, لما فی الصدور, جو تمہارے سینوں میں کوڑ لگ چکے ہیں نا, زنگ لگ چکے ہیں سینوں کے اندر. یہ جتنے بد نظریات ہیں نا ہمارے, اندھے عقائد جسے کہتے ہیں ہم, اندھی تقلید, باجی اس نے کہہ دیا بس وہ فائنل ہے. جس سے اسے انسان کا لگاؤ ہوتا ہے نا, چاہے وہ فقیر ہے, چاہے بابا ہے, چاہے کوئی مول, جس سے لگاؤ ہوتا ہے نا, وہ کہتا ہے یہ فائنل ہے. اور یہ بہت بڑا خطرناک یہ مسئلہ ہے. فائنلٹی صرف اللہ کی ذات کو ہے, وہ قرآن ہے. اور یہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے, احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے, ان کی وساطت سے یہ قرآن کریم ہم تک پہنچا. یہ وہ بچا گئے, یہ ان کا ہمارے اوپر احسان. میں کہتا ہوں اس کا بدلہ ہی نہیں دیتا بندہ, اتنی عظیم کتاب دے گیا. اور خود بھی عمل کرتے رہے. ہمیں بھی یہ کہا کہ اس پر عمل کرنا ہے آپ نے. عمل کہاں ہمارا, کچھ بھی نہیں. فرقوں میں بٹی ہوئی ساری قوم اس وقت فرقہ, شرک پرستی, شرک میں تو گڑے پڑے ہیں. ہر بندہ شرک زدہ ہے, شرک میں مبتلا ہے, اور شرک کی معافی نہیں ہے. ان الشرک لظلم عظیم کا ہے قرآن میں. شرک ظلم عظیم ہے. جو بندہ اپنے مطابق لے کے چلے گا, آیت قرآن کی پڑھ لیتے ہیں اکثر, میں نے دیکھا, آپ بھی نے نوٹ کیا ہوگا, ساری اپنی جو اس کے پاس ہوتی ہے نا اس کا فلسفہ اس میں گھسیٹ دیتا ہے. اس سے نہیں پیٹ بھرتا. یہ 2 آیتیں میں شروع کر دوں, 2 آیتیں شام تک ختم نہ ہو شاید, لیکن وہ ایک آیت پڑھی, سارا اپنا جو نے سیکھا ہوتا ہے نا اپنے بڑوں سے, وہ آپ کو سنا کے آپ بھی فارغ, وہ بھی فارغ, اور واہ شروع کر دیتے کہنے. لاکھوں کا مجمع ہوتے سامنے. گمراہی ہے یہ بہت بڑی. قرآن سے ہٹ کر اگر جو بھی بیان کریں گے نا آپ, وہ گمراہی ہے. اس کو کھولیں, لفظوں سے کھولیں. صدور کہتے ہیں یہ جو ہوتا ہے نا چیسٹ, ہمارا دل دماغ, یہ صدر ہے, شرح صدر بھی کہتے ہیں, چیسٹ انگریزی میں چیسٹ کہتے ہیں, صدور عربی میں صدور کہتے ہیں, اور اردو میں سینہ کہتے ہیں. یعنی دل اور دماغ جو ہے نا, یہ اس کا یہ دوائی ہے, یہ شفا ہے. شفاء لما فی الصدور. اور آگے فرمایا وہدیٰ, شفا بھی ہے اور گائیڈنس بھی ہے, ہدایت بھی ہے, ہدا رہنمائی دیتا ہے انسان کو. اور اس کے بعد ہے ورحمہ, یہ انسان پر رحمت کرتا ہے. اور رحمت کیا ہوتا ہے, اب رحمت کو کھول لیں ہم. رحمیم, رحمہ, یہ روٹ ورڈ ہے, بنیادی الفاظ ہیں یہ. رحمہ, یہ جو رحم مادر ہوتا ہے نا, جہاں بچے کی اللہ تعالیٰ نشو و نما کرتا ہے, اس سے ہے یہ, اس کو رحم مادر کہتے ہیں. اس کے اندر بچے کو کیا ملتا ہے, ہر قسم کا تحفظ ملتا ہے اس کو. اللہ تعالیٰ اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے. اور اللہ سے بڑھ کر جو ہے وہ کون تحفظ دینے والا ہے.
قرآن سے بڑھ کر کون تحفظ دے گا پھر آپ کو؟ کون رحمت کرے گا؟ یعنی رحمت جہاں انسان کو خوراک بھی ملتی ہے، تحفظ ملتا ہے، بیرونی جو عوامل ہوتے ہیں اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتے، یہ رحمت ہے۔ یہ قرآن کے ذریعے، قرآن کے ساتھ جڑنے سے انسان کو کیا ملتی ہے؟ رحمت۔ رحم مادر ہے، ماں مر جائے گی اس کو فیڈنگ ملتی رہے گی اس بچے کو، ماں مر جائے لیکن اسی خوراک کا اللہ نے بندوبست کیا ہوا ہے، یہ رحم ہوتا ہے، اور یہی سے رحمت ہے۔ یعنی ایک لفظ کو آپ پکڑ لیں، آپ کھولتے جائیں اس کو، کھلتا جائے قرآن۔ یہ ہے دبر، یعنی لفظوں کی تہہ تک پہنچنا۔ آپ اس کو شروع کریں، رحم کیا سے چلتا ہے پتہ چل جائے گا آپ کو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ جو ہے کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ نے رحمت کو اپنے اوپر واجب کرا دے رکھا ہے، اپنے اوپر یعنی پابند کر لیا کہ انہیں کرنی ہی رحمت ہے۔ انسان خود اپنے آپ پر ظلم ڈالتا ہے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اللہ بھی کرتے رہتے ہیں، دو نمبری بھی کرتے رہتے ہیں، تو کیسے اس کا اثرات آئیں گے؟ اور دو نمبریاں ختم کرنے کے لیے انبیاء آتے رہے، اور یہ بھی اس لیے دیا تھا کہ دو نمبریاں نہ کرنا، کیونکہ وہ جو دوسری قرآن سے ہٹ کر چیزیں نا وہ رائے نکالتے ہیں کہ نہیں جی وہ یوں کر لو تو یوں ہو جائے گا، یوں کر لو تو یوں ہو جائے گا، جائز ہو جائے گا۔ یہ یوں منہ کرنے نہیں دیتا، یہ ناک کی سیدھ پر چاہتا ہے انسان کو۔ یہ دین حنیف ہے۔ دین حنیف ہوتا ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہے بس اس کے اوپر ہی چلنا ہے آپ نے، دین حنیف، ادھر ادھر نہیں ہٹنا۔ تو یہ کیا ہے؟ رحمت ہے کن کے لیے؟ للمومنین، ہر بندے کے لیے نہیں ہے، جو اس کی بات کو مانے گا۔ یعنی ایک بیٹا باپ کی مان ہی رہا تو کیا ملے گا اس کو؟ بیٹا باپ کا تجربہ ہوتا ہے زندگی کا، وہ اس کو دینا چاہ رہا ہے، وہ بھاگ رہا ہے اسے، تو کیا ملے گا اس کو؟ خسارہ ہی ہوگا اس کا۔ یہ للمومنین سے مراد جو اس کی بات کو مانیں، اس پر ایمان لائیں کہ ہم مانیں گے اس کو، ان کے لیے شفا ہے، ان کے لیے ہدا ہے، ان کے لیے رحمت ہے۔ اب ہم جو ہیں ہمارے سے رحمت روٹ گئی ہوئی ہے۔ پورا معاشرہ، جس معاشرے کے اندر شرک ہوگا وہاں اللہ کی رحمت نہیں آتی، جو مرضی کر لیں آپ۔ اور یہ پورا معاشرہ شرک زدہ ہو چکا ہے، ہر گھر میں شرک ہوتا ہے، ہم سراپا شرک مبتلا ہیں، شرک میں۔ یعنی اللہ کو ہم جانا ہی نہیں کہ اللہ کے حق کیا، وما قدر اللہ حق کا قدری، ہم نے اس کی قدر کی نہیں ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ ہستی۔ معمولی بات ہے کہ ہمیں یہاں بٹھا دیا لا کے، پورا بندہ بنا دیا ایک سیل سے، وہ حیثیت کیا اس سیل کی جس سے بندہ پورا بن گیا، اور ہم کیا اس کو چھوڑ چھاڑ کے اپنی بس من مرضی میں لگے ہوئے۔ اللہ متا آ رہا ہے من اتخذ الہ ہواہ، دیکھا تم نے اس بندے کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ معبود تو ہم نے اس کو پہچانا ہی نہیں جس کو بنانا تھا ہم نے۔ خواہشات، میری کوٹھی، میرا بنگلہ، میرے بچے، میری پڑھائیاں، میرا فلاں، میرا کاروبار، سب یہ خواہشات ہیں، گڈیاں، موٹریں۔ ہوا کہتا ہے قرآن، ہوا کہتے ہیں انسان کی اپنی جو خواہشات ہوتی ہیں، اس کو ہم نے پکڑ رکھا ہے ایز اے الہ، معبود بنا رکھا ہے اس کو۔ اللہ کو تو معبود ہم نے بنایا ہی نہیں، ابھی اس طرف تو گئے ہی نہیں۔ تو اس لیے اللہ کی رحمت ہم سے بھائی روڑ چکی ہے، یہ شفا ہے۔ اور فرمایا اللہ نے کہ اے رسول آپ اعلان فرمائے، اگلی آیت جو اس کی، قل اے رسول آپ اعلان فرمائے بفضل اللہ و برحمتہ، یہ قرآن ملنا، اے رسول آپ اعلان کر دیں یہ قرآن کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے اور یہ رحمت ہے۔ اس سے بڑھ کر رحمت نہیں ملے گی آپ کو، کہیں بھی نہیں ملے گی۔ آغوش رحمت ہے یہ قرآن کریم، اس کی رحمت پناہ میں بندہ آ جائے تو اب وہ ایسے اس کو پکڑ لیتا، چھوڑتا نہیں ہے۔ در کے دھکے کھاتے پھر رہے ہم، ٹھوٹے اپنے پکڑے یا جگہ جگہ جا کے، جہاں سے مطلب نکلتا ہے نا وہاں چل جاتے ہیں ہم، چاہے سیاسی پنڈت ہو کوئی، چاہے مذہبی پیشوا، اس کے در پر جا کے ہم جا کے سرنگو ہو جائیں گے، یہاں سے خیر مل جائے، یہاں سے خیر مل جائے۔ ایک در ٹھیک نہیں ہے آپ کے لیے، وہ کمزور، اس کے پاس نہیں ہے مسائل۔ یہ کیا ہیں جن کے دروں پہ جا کے تم سرنگو ہوتے ہو؟ یہ تو خود متعجب جب تمہاری جیبوں کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ جا کے دیکھیں آپ ان کے، وہ تمہاری جیبوں کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ کی دے رہے ہیں جی 500 1000 لے 10 روپے لے، میں نے خود دیکھا، آپ بھی دیکھتے ہوں گے، بڑے بڑے جناب یہاں بنے ہوئے تنظیم میں، ہلکے بنے ہوئے ہیں، وہاں وہ ایسے ہی کر رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں لوگوں کو۔ غریب چارے میں نے دیکھا وہ دیہڑی دار ہوتے ہیں، ریڑیاں لگانے والے، وہ بھی جا کے دے آتے ہیں پیسے ان کو، بچوں کے منہ سے نکال کے دے آتے ہیں کہ یار وہ بابے نے لازمی دینا بھی، حضرت صاحب نے دیر دے بچاؤ پہلے، بڑے جوتے پڑنے جو لگے ہیں ان کے پیچھے، وہ بھی جو لگا رہے ہیں ان کو بھی، دونوں کو جوتے پڑنے ہیں۔ اور یہ پیشگی بتایا گیا ہے اس کے اندر، یہ اس میں حیات ہے بے شمار، پر ٹائم نہیں اتنا
وہ کہیں گے یا اللہ ایک دفعہ واپس بھیج دے، اب نہیں ان کے پیچھے لگیں گے ہم. وہ کیا کہا واپسی نہیں ہے کاکا، ختم ہو گیا ٹائم، واپسی کا ٹکٹ ہے ہی نہیں وہاں سے، اب یہ بھی بھگتیں گے تم بھی بھگتو. تو فرمایا کل بفضل اللہ و برحمتہ، قرآن کا ملنا کہ رسول بتا دو ان کو یہی فضل ہے، یہی رحمت ہے. اور اللہ کہتا ہے فبذالک فلیفرحوا، کمال ہے، تم اس پر خوشیاں مناؤ، اس پہ ملنے پہ شادیانے بجاؤ. یفرحوا، فرحت، فرحت تو نام سنا ہے آپ نے، نام بھی رکھتے ہیں کئی بچیوں کے نا، فرحت، فرحت خوشی. تو اللہ کہتا ہے اس کے ملنے پہ فبذالک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون، تم جو جمع کر رہے ہو نا اسے تو یہ کہیں بہتر ہے. یہ ہے قرآن. تو قرآن کیا ہے؟ رحمت. قرآن کیا ہے؟ فضل. قرآن کیا ہے؟ ہدایت. قرآن کیا ہے؟ شفا اور سراپائے شفا. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، یہ ہے قرآن. اب دیکھیں نا، قرآن نے کہا فرقہ بندی نہ کرو. دیکھیں ایک بات میں کہہ رہا ہوں آپ کو، قرآن نے کہا کہ فرقہ بندی نہ کرنا، کہا ایک بات، حکم آیا قرآن کریم میں. اب دیکھیں میں آپ کو بتا بھی دوں، یہ 6:159 دیکھیں آپ، اور آپ اپنے دل کو ٹٹولیں. پھر اب دل کو ٹٹولیں کہ کیا ہم اس آیت کے اندر انوالو نہیں ہیں. یہ دیکھیں اب 6 سورت انعام ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 184 ہے بیٹا، اور اس کی آیت نمبر آپ کو ملے گی 159، 159. دیکھیں اللہ نے کیا کہا. 40 سال ہو گئے قرآن کریم کا آیا ہوا، 42 سال تقریباً. تو اس وقت یہ اعلان کروایا گیا، اس وقت جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہلائی گئی ہے. یہ قرآن کریم میں آگے بات. اللہ فرماتا ہے اگر آپ یہی آج کی بات یہی سمجھ لیں گا اور چھوڑ دیں گے اس بات کو، یقین جانے آپ کا راستہ سیدھا ہو جائے گا، آپ مومن میں شامل ہو جائیں گے آپ، کیونکہ مان لی نا، ایک بات ہی مان لیں، مومن مان جاتا بندہ. یہ وہ آیت ہے. کہتے ہیں اے رسول ان سے کہنا، یعنی ہمیں بتایا جا رہا ہے، ہم مخاطب، اب ہم مخاطب اس وقت وہ تھے جو ان کے سامنے تھے. کہتا ہے ان الذین، بے شک وہ لوگ، کون لوگ؟ فرقوا دینہم وکانوا شیعا. فرقوا، تفریق ڈالتے ہیں، فرقے بناتے ہیں. فرقوا، یہ تو لفظ عام ہے نا، فرق ڈالنا، تفریق ڈالنا، فرقے بنانا، گروہ گروہ ہونا. فرقوا دینہم وکانوا شیعا. شیعہ کہتے ہیں گروہ بنانا، جتھا بندیاں. جیسے ہمارے معاشرے میں یہ کون ہے جی؟ یہ سنی ہے. یہ کون ہے جی؟ اہل حدیث ہیں. یہ کون ہے جی؟ یہ فلاں ہے. یہ کون ہے جی؟ فلاں ہے. یہ کون ہے جی؟ فلاں ہے. کرتے ہیں نا. یہ ہے شیعہ. شیعہ گروہ، مختلف جتھے بندیاں، فرقے. وہ جی ہم تو سنی ہوتے ہیں جی. اچھا جی، تو اللہ نے تو آپ ہمارا نام رکھا ہے مسلم. ہوا سماکم المسلمین کا قرآن ہے سورہ الحج میں، آیت نمبر 72 78. اللہ ہمارا ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے. مسلم، مسلم کا کوئی فرقہ نہیں ہوتا. آپ خود ہی سوچیں کہ ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان تعالی اجمعین، کون سا فرقہ تھا ان کا؟ بتائیں ذرا مجھے سارے، کوئی ایک تو بتائے نا مجھے، کون سا فرقہ تھا ان کا؟ ہم کہاں آسمان سے آئے ہوئے ہیں؟ تو اللہ نے انہی کے لیے کہا، ہمارے لیے کہا کہ وہ لوگ جو فرقہ فرقہ بنائیں گے، جتھے بندیاں کریں گے، فرمایا لست منہم فی شیء، کہ یا رسول ان کو بتا دو میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ جتنے مرضی نعرے مارتے پھریں. لست منہم فی شیء، یہ ترجمہ پڑھیں آپ جا کے قرآن مجید کا. ان سے آپ کا کوئی تعلق نہیں، کوئی سروکار نہیں ہے. یہ کا فرمایا گیا ہے. جو لوگ دنیا میں دین کے اندر فرقہ بندی کریں گے، گروہ بندیاں کریں گے، تو آج ان کو پیش کی بتا دو کہ لست منہم فی شیء، میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، جتنے مرضی ہم کرتے پھریں دعوے. اس کو پہلے سنیں نا، یہ کیا کہہ رہا ہے. آج سے آپ توبہ کر لیں اللہ کے حضور میں. یہ بارگاہ الہی میں بیٹھے ہوئے، قرآن کریم بارگاہ الہی ہے، یہ کلام اللہ ہے، یہ میری بات نہیں. میں کیا ہوں؟ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو ایک طالب علم قرآن ہوں. تو آپ کو آگاہ کرنے کے لیے آیا ہوں، تاکہ یہ نہ کل کو کہیں جی اللہ تعالیٰ ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں تھا. اور سورہ ملک میں آتا ہے نا کہ وَإِذَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ، کہ جوگ در جوگ جو ہے ان کو ڈالا جا رہا ہوگا جہنم میں، جوگ در جوگ.
وائزا الکیا، جس کو ہم نے رات کو سونے سے پہلے پڑھنے کا رکھا ہوا ہے سسٹم کہ رات کو سورہ الملک پڑھ کے سوئے نا تو رزق میں بہت برکت پڑتی ہے. یہی نا صبر ہمارا. اور اکثر بیویاں پڑھتی ہیں گھروں میں نا، بندے بھی پڑھتے ہیں. وہ آیت کیا کہہ رہی ہے دیکھیں ذرا. یہ 67 نمبر نا سورہ الملک ہے. میں اس کی آیت بتا دوں آپ کو. اس آیت کے ہی حوالے سے سمجھیں کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں. یہ نہ کل کو آپ کہیں جی اللہ ساڑھ کو تو بندہ ہی کوئی نہیں سے آیا. تو یہ دیکھ کیا کہہ رہا ہے. کہتے ہیں کہ جو لوگ وَلِلَّذِينَ کافر، صفحہ نمبر 729 ہے، 8 نمبر آئے اس کی آیت نمبر 6، یہاں شروع کرتے ہیں. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، جو انکار کرتے ہیں اپنے پروردگار کا. کہتے ہیں عذاب و جہنم، ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب جہنم ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، بئس المصیر. اب یہ کہنے کے بعد اللہ فرما رہا ہے کہ سورہ الملک کا سن لیں، اس میں کیا لکھا ہوا ہے. یہ رزق میں برکت کے لیے آ رہی ہے. یہ سنیں ذرا. غور نہیں کی کبھی، ہم نے کبھی غور کیا ہی نہیں اس کے اوپر. بس وہ کسی نے کہہ دیا ہوگا کہ ایسے کر لیا کرو، بڑی برکت آتی ہے رزق میں. پھر بھی مارے مارے پھرتا ہے. میں نے نہیں کبھی دیکھا. صبح اٹھ کے مارے مارے پھرتا ہے سارا دن، تو شام کو پھر آتا ہے پوری پھر بھی نہیں پئی. حالانکہ رات سورہ ملک پڑی تھی اس نے. کھجل خوار ساری دنیا پہ پھرتا ہو، ٹھوٹا چکی. پھر آگے پریشانیاں جی مبتلا ہو جاتا. کہتا آ کے پیناڈول ہی کھانی پہنتی گھر آ کے. پیناڈول کھا کے سوتے ہیں بیچارے. کئی وہ دوسری گولی بھی کھا لیتے ہیں نیند کی. تو فرمایا کہ وہ کہیں گے اذا القوا فیہا، جب اس جہنم میں ڈالا جائے گا نا تو کہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، چیخو پکار. وہ جو جائیں گے نا وہاں جہنم میں، چیخو پکار وہاں سے آ رہی ہوگی. اور فرمایا کہ تقاد تمیز من الغیث، غیث کہتے ہیں بہت دردناک غصہ، غصے سے بھڑک رہی ہوگی آگ. وہ کن کو؟ جنہوں نے رب کا انکار کیا. رب کا انکار کیا تھا کہ بات نہ ماننا، یعنی اس نے کہا کہ فرقہ بندی چھوڑ دو، ہم نے چھوڑنی نہیں ہے. تو بس ٹھیک ہے، پھر یہ جائیں گے ساتھ سارے اس کے. اذا القوا فیہا، جب وہ ڈالا جائے گا، سامعوا، سنیں گے وہ کیا؟ لہا شہیقا وہی تفور تکاد تمیز من الغیث. اور فرمایا کہ جب ان کو ڈالا جائے گا کلما القی فیہا فوجن، فوجوں کی فوجیں وہ جا رہے ہوں گے، لائیں لگی ہوں گی جہنم کی طرف. تو وہاں پر جو ہے نا وہ ایک ان کا جو داروغہ ہوگا نا، گارڈ جہنم کا، ان سے کہے گا یہ کوئی آسمانی بندوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ جن کے پاس قرآن ہے ان کی بات ہو رہی ہے، نہ ہندوؤں کی بات ہو رہی ہے. یہ وہ تو ایک علیحدہ مسئلہ ہے نا. جن کے پاس یہ قرآن ہے، یہ ہماری بات ہو رہی ہے. ہم تو بڑے چہتے بنتے ہیں نا اپنے اندر، ہم نے بڑا، ہم تو نہیں بڑے نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، ہم بڑے پہنچے ہوئے سارے، سب فارغ ہو چکے ہیں. یعنی روزے رکھ لیں، نماز پڑھ لیں، حج کریں، بس جی بخشے گئے. بخشش کا یہ سامان نہیں ہے، فرقہ بندی چھوڑنی پڑے گی. فرمایا کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یاتکم نذیر. وہ جو وہاں جہنم میں ہوگا نا گارڈ، وہ کہے گا، سوال کرے گا ان سے، تمہیں کوئی بتانے والا نہیں تھا؟ آج تم یہ لائن جوکدار جوک آ رہے ہو، ادھر جہنم میں پھینکے جا رہے ہو، تمہیں کس نے آگاہ نہیں کیا تھا؟ الم یاتکم نذیر، کہ تمہارے پاس وہ کوئی وارنر نہیں آیا تھا آگاہ کرنے والا؟ وہ کیا کہیں گے آگے؟ ہم کہیں گے، ہم اپنے آپ کو رکھیں، اپنے آپ کو رکھیں گے تو سمجھ آئے قرآن آپ کو. ہم نے تو اپنے آپ کو پہلے بخشوا لیا ہوا ہے نا کہ جی ہماری وہاں سفارش ہو جانی ہے، لانتیوں کی سفارش. اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم لانتیوں کی سفارش کریں کہ بدماشوں کی. یہ ہو سکتا ہے؟ اٹ از ایبسولوٹلی امپاسبل. یہ خیال ہی غلط ہے. بے ایمانوں کی، بد دیانتوں کی، کم تولنے والوں کی، ملاوٹیں کرنے والوں کی سفارش رسول کروائے گا؟ یہ کانسیپٹ صحیح کریں آپ اپنا، ہم سب صحیح کریں. بدماشوں سے کیا تعلق ہے؟ مومن بالقرآن کا تعلق ہے کوئی؟ اور پھر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق رہا تھا کوئی؟ یہ ہم نے اب غور کرنا ہمارے اپنے کردار کے اوپر. انہوں نے کردار پیش کیا تھا معاشرے کے اندر، صحابہ نے کردار پیش کیا تھا اپنا. ایسے تھوڑا وہ آگے کہاں پہنچ گئی سلطنت ان کی. تو فرمایا کہ وہ کہے گا سألہم، ان سے کہے گا الم یاتکم نذیر، تمہارے پاس وارنر کوئی نہیں آیا تھا، دسنے والا کوئی نہیں سی آیا؟ وہ کہیں گے قالوا بلا، کہیں گے آیا سی. ہم کہیں گے، ہم ہی کہیں گے، کون کوئی یہ خیالی باتیں نہیں ہیں، ہم ہی کہیں گے.
یہ اب تصور ذہن سے نکال دیں کہ ہماری سفارش ہو جانی ہے، ہم تو جنت میں جائیں گے سیدھے. روز یہ آتا ہے یہ جو دودھ دینے والا پانی ملا کے، یہ اس کی سفارش کرے گا رسول ہمارا. اس پر تو جوتے لگنے وہاں بھی جہاں بھی لگنے اس کو جوتے. لاکھ سمجھائیں ان کو، پانی ڈال کے لائے گا وہ. کسی دکاندار کے پاس چلے جائیں آپ، کم تولتا ہے وہ، اس کی سفارش وہ کریں گے. یہ اس لیے انبیاء آئے تھے. انبیاء بتا گئے جو بتانا تھا کہ کام نہ تولو، جھوٹ نہ بولنا، ملاوٹ نہ کرنا، حق نہ مارنا، یہ بتا کے گئے نا وہ. تو سارا کچھ ہم کر رہے ہیں، پھر سفارش وہ کرے گا. ہو ہی نہیں سکتا. سفارش تو مومن کی ہوتی ہے، مومن کو سفارش کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. وہ تو اپنے ایز اے میٹر آف رائٹ جائے گا نا. وہ جس کے پاس نمبر پورے ہیں، میڈیکل کالج میں جاتا ہے فوراً وہ سب سے پہلے لسٹ میں نام اسی کا آتا ہے. نمبر جس کے پاس، جس بچے کے پاس نمبر ہی پورے ہیں وہ میرٹ پہ آ جائے گا، اس کو سفارش کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. یہ 2 نمبر ہی سفارش ڈھونڈتے رہتے ہیں. یہاں تو چلا لو کہ وہاں سفارش تیری کس نے کرنی ہے. فرمایا قالو بھلا، وہ ایڈمٹ کرن کے جی آیا سی جناب، لیکن کیا تھا؟ قد جاءنا نذیر فکذبنا، ہم نے مانا نہیں اس کو. ہم نے کہا جھوٹ موٹ کی باتیں کر رہا ہے، ایسے ہی ہے یہ ایسے ہی بس سنوا کے چلا جائے، ایسے کوئی مسئلہ نہیں. کیونکہ جانا جو پھر فرقے میں، وہاں اس کو رعایت بڑی ملتی فرقے کے اندر. وہ فرقے والوں نے رعایتیں بڑی رکھی ہوئی ہیں، اپنے جو ان کے فالوور ہوتے ہیں نا، ماننے والے، ہر فرقے نے رعایتیں بڑی ہیں. وہ اس کو لے آتے ہیں کوئی نہ کوئی اس کے لیے نا، کوئی نہ کوئی چیز نکال کے کہ یار یہاں سے یوں کر لو، یہ کہہ دیا ہوگا ٹھیک ہے، ایسے کر لو، اتنا کر لو، اتنا تو کافی، اتنا ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں کہ اگر آپ نے مثلا یہ دیگ بنائی ہے سالن کی، کسی چیز کی بھی، اتنا سا گند ڈالیں اس میں، کھا کے دکھائیں مجھے. اس پتیلے میں، دیگچی میں بڑا خوبصورت آپ نے سالن بنایا ہے، گند ڈال کے دکھائیں، پھر کھائیں، دکھائیں مجھے کھا کے. اتنا سے ڈال دیں، 2 قطرے ڈال دیں، کھا لیں گے. وہاں تو آنکھیں کھلی ہیں نا، یہاں آنکھیں بند ہیں ہماری. اس کو تو آنکھیں کھولنا، یہ تو آنکھیں کھولنے کے لیے کتاب آئی تھی. تو اللہ فرما رہا ہے، وہ کہیں گے جی آیا سی فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے کہا نہیں کوئی نازل نہیں کی اللہ نے، ایسی بات کوئی بتائی نہیں. ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم تو کھلی گمراہی میں ہو بڑی بات. تو آگے سے وہ کہیں گے، یعنی ہم کہیں گے، ہم اپنے آپ، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم قرآن ہمارے لیے آیا ہے، ہم نے رکھنا ہے اس اسٹیج پر اپنے آپ. وہ کہیں گے، یعنی ہم کہیں گے، قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. اب یہ رات کو پڑھ کے سوئیں اور مجھے بتائیں کتنے رزق میں برکت پیدا ہوگی تمہارے. وہ کسی اور بات سے آگاہ کر رہا ہے، اور یہ آیتیں رکھی رزق میں برکت کے لیے، رزق میں برکت کے لیے رکھی. وہ کہہ رہے ہیں کہ کاش ہم اس کی بات سن لیتے، کاش لو كنا نسمع او نعقل، اور پھر ہم عقل استعمال کرتے ہیں کہ واقعی یار یہ جو کہہ گیا فرقہ بندی غلط ہے، قرآن کہہ رہا ہے. اب عقل سمجھ، آپ نے سن لی، اب عقل استعمال کریں، چھوڑیں ان کا کھیڑا، آج ہی چھوڑ دیں جس فرقے میں، اس کے پاس آ جائیں. بس یہی رسول کا سب سے بڑا یہی ہے قرآن، یہی سب کا امام قرآن ہے. یہ تحفہ ہے ان کی طرف سے ہمیں، اللہ کی طرف سے تحفہ بذریعہ رسول ملا میں. اور انہوں نے اس کو پکڑے رکھا ساری زندگی، چلتا پھرتا قرآن کلایا انہوں نے، تھے نا چلتے پھرتے. تو ہم کیا ہیں؟ مجرم، جرائم کرنے والے افراد. اور آگے فرمایا، وہ کہیں گے لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب، آج ہم یہاں نہ ہوتے، جس حالت میں ہم ڈالے گئے ہیں نا، یہ جوش مارتی آگ، اس میں نہ ہوتے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ہماری سٹیٹمنٹ ہے، یہ پیشگی بتا دیا گیا ہمیں کہ یہ کہیں گے، پھر جو روتے رہو گے تم، سفارش تانوں کتوں نہیں ملنی، وہ تمہیں نظر ہی نہیں آنا وہ کدھر ہے، تو تم کہاں سفارش ڈھونڈتے پھرو گے اس کو، کیونکہ انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا میرا کوئی تعلق نہیں ہے نا، کہہ دیا ہوا. سمجھ آ رہی بات کی؟ آپ بور تو نہیں ہو رہے؟ یہ قرآن ہے، یہ حقیقی قرآن ہے. قرآن کو قرآن سے سمجھیں گے سمجھ آئے گی. ایک آیت یہاں سے پکڑ لی اور پھر اس کے لیے لائے پھر باہر سے مواد سارا، اوٹ پٹانگ سنا کے نا، بابوں کے دوڑے، شعر و شاعری، پتہ نہیں اپنے کیا کیا من گھڑت قصے کہانیاں شامل کی. انہوں کو کلایا کہ جی بہت زبردست مولوی صاحب نے کمال کرتی جی، آج تو انہوں نے چھکے چھڑاتے جناب، ایسا منظر پیش کیتا انہوں نے. یہ گناہ ہے. اللہ کہتا ہے فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذب، کہ ایک بات اللہ نے کہی نہیں ہے اور تم اپنے پلے سے لگا کے اس کے ساتھ منسوب کر کہ اللہ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا، تو تم سے بڑا ظالم ہو نہیں سکتا کوئی بھی. اس سے بڑھ کر اللہ کہتا ہے ظالم کوئی بندہ نہیں ہو سکتا
کہ جیسے اللہ نے تو بات ایک کہی نہیں اور تم اللہ کا نام لگا لگا کے بتاتے جا رہے ہو، اللہ نے فرمایا، اللہ نے کہا، انہوں نے کہا دکھاؤ، اللہ نے کہا دکھاؤ. یہ میری بات سن لیں میری بہنی، میرے بھائی بیٹے، کہ اللہ نے جو فرمانا تھا نا وہ اس کتاب میں فرما دیا ہے. اس کے علاوہ کہیں نہیں فرمایا. اللہ نے اپنی وحی کے ذریعے انبیاء کو بتاتا رہا جتنی بات بتانی تھی، اور آخری وحی یہ آ گئی. آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا، ان کا انتخاب کیا، اور ان کو یہ ساری کتاب دے دی، پڑھا دی. یہ ہے اللہ کی باتیں سب. یعنی دیکھنا ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ فرقہ بندی کیا ہے، غلط بات ہے، چھوڑ دیں آپ اس کو. اب ہم نہ چھوڑیں تو پھر آپ ڈٹائی کر رہے ہیں نا، اللہ کے ساتھ مقابلہ کرنے کی بات کر رہے ہیں. اور میں آج دوں اور آپ کو، اللہ نے فرقہ پرستی کو شرک ہے. کبھی سنی آیت؟ میں سنا دوں آپ کو. فرقہ بندی شرک ہے، اور شرک کی معافی ہے ہی نہیں. ان الشرک لظلم عظیم. یہ میں ایک آیت دیتا ہوں آپ کو، آپ بھی حیران ہو جائیں گے یار یہ کیا لکھا ہے قرآن نے. کبھی یہی مسئلہ کہ ہمیں قرآن نہیں سنایا گیا. یہ دیکھیں آپ، سورہ روم ہے، سورہ روم آیت نمبر یہ ہے 30-31. یہ بھی سن لیں کہ فرقہ بندی شرک ہوتی ہے. رہے آپ جھنڈا پکڑے کے رکھے اچھی طرح، سنیوں کا، وہابیوں کا، اہل حدیثوں کا، شیعوں کا، پکڑیں، اسی کے ساتھ ہی جائیں گے آپ. جدھر وہ جائیں گے ادھر ہی آپ سب جائیں گے، ہم سب جائیں گے ادھر ہی. رسول کا جھنڈا تو پکڑا ہی نہیں ہم نے. ابراہیم علیہ السلام جو تھے ہمارے جد الانبیاء، انبیاء کے جد، ان کی بھی لائن تھی حنیفیت، توحید. کبھی ابراہیم کو سنا آپ نے؟ ایک رکھا واقعہ کہ جی وہ قربانی جب آتی ہے نا، پھر ان کا واقعہ لے آتے ہیں جی، وہ اپنے بیٹے کو جناب لٹا دیا ذبح کا، بس. وہ بھرا پڑا ہے ان کی تو اتنی باتیں اللہ نے ریکارڈ کی ہیں، بلکہ خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ نے ابراہیم کو فالو کرنا ہے. میں آپ کو اتنی آیتیں دے سکتا ہوں، آپ سوچیں گے یار کبھی ہم نے سنا ہی نہیں. پہلے ہم یہ سن لیں کہ فرقہ بندی شرک ہے. میری بہنوں، میری بیٹیوں، یہ کوئی نہیں بتائے گا آپ کو، کس نے بتایا ہی نہیں ہوگا. یہ میں بتا کے جا رہا ہوں آپ کو اس قرآن کے ذریعے. میں اپنی بات نہیں کرنے، یہ قرآن کی بات، کیونکہ آپ کو بتایا ہی نہیں گیا، اندھیرے میں رکھا ہوا ہے. یہ بتائیں گے تو ان کے فرقے ختم ہو جائیں گے. آج ان کی وہ دکانیں ختم ہو جائیں گی. ان کی دکانیں بند کرنے کے لیے قرآن آیا ہے. فرمایا کہ دیکھیں ذرا، منیبین الیہ، کیا کرو؟ اپنا رخ ادھر کر لو، اللہ کی طرف جھک جاؤ. انابت اللہ، منیبین الیہ. آیت نمبر یہ 31 ہے، صفحہ نمبر 518، سورہ روم 30/31. یہ موقع بار بار نہیں میڈم میرے بہنا ہوتے، یہ بتا دوں میں آپ کو. خالص قرآن ہی آپ کو ملے گا. بڑے بڑے وائز آپ کو ملیں گے، ٹی وی بیٹھے ہوتے ہیں، ایک آیت پکڑ لی اور اس کے بعد دیکھیں کیا کرتے ہیں. پھر ویسے ایسے نقشے آپ کے سامنے لائیں گے، من گڑت کسی کہانیوں کے. انسان سمجھ شاید یہ دین ہی بیان کر رہا ہے. دین نہیں ہوتا وہ ان کی اپنی اختراعیں ہوتی ہیں، لوگوں کو ورگلانے کے لیے، چندے لینے کے لیے. تھیلیاں ملتی ہیں ان کو، پہلے سے پیچھے سے طے کر کے آتے ہیں، کتنے پیسے دو جناب واز کروں، ریٹ طے ہوتے ہیں پہلے. یہ آپ کو پتا ہوگا مجھ سے زیادہ. تو جو ریٹ طے کر کے آتا ہے وہ کیا سنائے گا آپ کو؟ ان کے مطلب بھی یہ سنائے گا نا، تاکہ جس سے خوش ہو جائیں لوگ. یہ اس طرح نہیں خوش کرتا. اور فرمایا کہ جو بندہ یہ کام کرتا ہے نا، لا اسالکم علیہ اجر ان اجر الا اللہ، وہ تو کچھ تم سے مانگتا ہے کچھ نہیں ہے. اس کا اجر تو جس کی جانب سے وہ آیا ہوتا ہے نا، اجر تو وہ دے گا، اس کو تنخواہ وہ دیتا ہے، وہ تم سے کبھی نہیں مانگے گا. اس کا پیسہ لے رہے ہو، جہنم میں جاؤ گے اور نار بھر رہے ہو اپنے پیٹوں میں. نار، قرآن نے کہا کہ اگر تم یہ کر رہے ہو نا، تم کیا کر رہے ہو؟ پیٹوں میں نار بھر رہے ہو. اس کا تو معاوضہ ہونا نہیں چاہیے. یہ فری آف کاسٹ ملا، کو قیمت دی ہم نے اس کی، کسی بندے نے اس کی قیمت دی ہوئی ہے؟ یہ فری میں نہیں ہیں چیزیں. تو اللہ کہہ رہا ہے منیبین الیہ واتقوہ، اس کی طرف جھک جاؤ اور اس کا تقوی اختیار کرو. واتقوہ، اور تقوی کیا ہوتا ہے؟ موٹی موٹی چیزیں، رولز ریگولیشن کو فالو کرنا، یعنی قوانین کو فالو کرنا اللہ تعالیٰ کے. یہ تقوی ہے، یعنی اپنے آپ کو ایک نا باؤنڈری کے اندر لے آنا، ایک حد کے اندر لے آنا. یہ تقوی ہوتا ہے. اللہ کے قانون کے مطابق اپنے آپ کو جوڑ لینا، اس کے ساتھ ساتھ چلنا. فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، صلاۃ قائم کرنی ہے ہم نے، صلاۃ قائم کرنی ہے. اقیم الصلاۃ یہ ایک بہت موضوع ہے، میں چھیڑتا نہیں آپ کے سامنے. یہ صلاۃ کیا ہوتی ہے وہ بھی بتائیں گے آپ. ہم نے صرف 5 ٹائم رکھا ہے. 5 ٹائم کٹ کر وہ پڑھنے کے حوالے سے ہے.
قیام باہر ہونا ہے اس کے مارکیٹ کے اندر, گھروں کے اندر. اقامت صلاۃ معاشرے میں ہونی جا کے, وہ پڑھنے تک ہے. 5 ٹائم رکھے ٹھیک ہے, پڑھنی چاہیے. ہم نے سب کچھ اس پڑھنے کو سمجھ لیا. اقامت صلاۃ کدھر ہے؟ باہر آ کے کم تولتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, رشوت خوریاں لیتے ہیں, اور سب سے بڑا سودی کاروبار کرتے ہیں ہم. سارا معاشرہ, کوئی بندہ سود سے نہیں بچا ہوا, ہم سر سود میں شامل ہیں. اور سود اعلان جنگ ہے, اللہ اور رسول کے خلاف ہے. فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, یہ جنگ شروع کر رکھی ہے ہم نے. سکون کہاں سے ہمیں آئے گا؟ سکون تو نہیں ہمیں آنا. یہ بھیڑیے جو ہمیں نوچ نوچ کے روز کھا رہے ہیں, جنہوں نے معاشرے کو تباہ بدحال کر دی ہے, سب بھیڑیے ہیں. تو بھیڑیے وہ کھاتے رہیں گے آپ کو. سود خور کا یہ کام ہے. جہاں سود ہوگا وہاں چین نہیں آئے گا اس معاشرے میں. اللہ کی رحمت آتی نہیں, اللہ کا تعلق کوئی نہیں. جہنم ہے. فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اور اب تو انہوں نے کیا کیا ہوا ہے, یہ 2 قسم کے بینک بنا دیے ہیں. ایک جی یہ سود سے پاک ہے, یہ اسلامک بینک کا یہاں ہوتی ہے, سود سے پاک. اور وہ دوسرا کیا ہے؟ وہ تو پھر حرام ہے نا. سود, دوسرا بینک تو حرام ہے. پھر سود کھانا حرام ہے, اللہ نے حرام قرار دی ہے. 4 چیزیں اللہ نے فرمایا یہ حرام ہے. سود تو ویسے حرام ہے نا. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بغیر اللہ. یہ 4 چیزیں, 4 یہ ایسی یعنی شاخیں ہیں, یہ سمجھ لیں آپ کہ یہ اللہ نے ان کو حرام قرار دیا ہے. میتا حرام ہے یعنی مردار, یہ بھی سن لیں آج. حرمت علیکم المیتہ, مردار, والدم, خون, کئی جگہ ہے مائدہ میں بھی اور بھی. ولحم الخنزیر, سور کا گوشت بھی حرام ہے. اور ایک اور بات سن لیں آپ, کسی کے اعتقاد کو ٹھیس پہنچے, میں نے حق بیان کرنا ہے یہاں. وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ, ہر وہ چیز جو غیر اللہ کے نام کے ساتھ منسوب کر دی گئی ہے وہ حرام ہے. یہ میری بات نہیں, یہ مالک کی, یہ خالق کائنات کا یہ فرمان ہے اس کے اندر. اور ایک جگہ پہ نہیں, کئی جگہ پر ہے. سورہ نحل میں بھی آئے گا, یہ مائدہ میں بھی آئے گا, اور یہ بقرہ میں آئے گا. اب وہ چونکہ موقع نہیں ہے میں آپ کو سارا کھول کر بتاؤں, تھوڑا ٹائم ہے آپ کے پاس. وما اوہل, یہ ہے جو ہے نا, ہے 2 چشمی ہے کے ساتھ ہے, ہاں کے ساتھ نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اوہل. یہ جو آپ کبھی دیکھا ہے چاند نکلتا ہے نا, یہ خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں عید کا چاند یا دوسرا رمضان کا, خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں. اس کو ہلال کہتے ہیں. جو پہلا دن کا چاند ہوتا ہے نا, پہلی تاریخ کا, اس کو ہلال کہتے ہیں. ہلال, ہلال مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ پتہ چل گیا, مشتہر ہوگی بات کہ یہ جو ہے یہ عید کا چاند ہے. ہلال کہتی ہے اس کو. یہ بڑی عید کا چاند ہے ہلال. ہلال پہلی جو ہوتی ہے نا تاریخ چاند کی, اس کو ہلال کہتے ہیں. اور یہ وہی اوہل ہے, یعنی مشہور کر دیا جاتا ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ منتھ کون سا آ گیا, یہ رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا. مشہور کرتے ہیں نا, وہ ٹی وی میں بتاتے ہیں کہ جی وہ چاند نظر آ گیا. اوہلت, اسے اوہلا کہتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی چیز کسی بابے کے نام کے ساتھ, کسی ابے کے نام کے ساتھ, کسی کے نام کے ساتھ منسوب کر دی کہ یہ جی, پھر کہیں گے جی اس میں کیا بات ہے جناب, چیزیں ساری حلال ہیں, اس پہ اللہ کا نام لے کے کھا رہے ہیں, اس میں حرام کیا ہو گیا ہے؟ حرام کاکا وہ آپ کا نظریہ جو آپ نے کر دیا. پہلے بابے کے نام کے ساتھ نام لیتے ہیں باقاعدہ, پھر فلانے کے ساتھ, ہاں سارا کچھ ہی بے شمار چیزیں بنائی ہوئی ہیں. یہ تو یہی تو اوہل ہے, اور کیا ہے؟ لغیر اللہ. وما اوہل بہ لغیر, یہ 4 چیزیں تو حرام اللہ نے. اب جو بھی لگاتے ہیں ساتھ اس کے اوہلت میں, غیر اللہ کے نام کے ساتھ, یہ فلاں کی ہے, یہ فلاں کی ہے, یہ حرام ہے. چیزیں تو وہ حلال ہی تھیں لیکن آپ نے حرام کر دی ہیں کسی کے نام کے ساتھ منسوب کرنے سے. کھاؤ حرام. دل تو بڑا کرتا کھانے کو, وہ تو پکا ہوتا ہے نا. وہ میرا ایک دوست, تو میں نے اس کو یہ سنایا, یہ آیا, وہ کہتا ہے وکیل صاحب وہ تھی ساڑا سب کو حرام کرتا ہے, سانتے ووٹ ملتے بڑے جا کے میں پھر تھی کتا ساڑنا, اسی تو خوب کھاندے سا. انہیں مذاق میں بات کر رہا تھا, کہ اب ہمیں آج سمجھ آ گئی ہے, لیکن ساڈا کھانا بھی بند تھی کروا چڑھے ہے. اسی تو بڑے جا کے یار یہ باہر کھاندے سا بڑے جناب, بس تو یہ کیا کر دیا آپ نے؟ یہ بیٹا یہ غلط بات ہے, یہ حرام ہے. گوشت حرام نہیں ہے, چاول حرام نہیں ہے, سب کچھ ٹھیک ہے. جب آپ نے نام منسوب کر دیا ہے, اوہلت کر دی تم نے غیر اللہ کے نام کے ساتھ, اب یہ حرام ہو گئی ہے. حرمت کہا اللہ نے. جہاں میتا حرام ہے, جہاں سور کا گوشت حرام ہے, وہاں یہ بھی اسی طرح حرام ہے. یہ اور سود کھانا حرام ہے.
ساری دنیا میں سود چل رہا ہے، ہم بینکوں کے بغیر چل ہی نہیں سکتے. سارا ملک اس وقت جو ہے مقروض ہے، سود ہی نہیں دیا جا رہا ہم سے باہر اداروں کا. سود نے بیڑا غرق کر دیا. جہاں سود ہوگا وہ تو اعلان جنگ ہے، وہ تو بغاوت کی ہوئی ہے ہم نے پورے معاشرے میں. تو سکون کہاں سے آئے گا جی؟ یہ جی اسلامک نام کا بینک کا آ گیا ہے. جھوٹے ہو. وہ بوتل چینج کر رہے ہو، صرف بوتل چینج کر کے شراب تو وہی ہے اس میں. اب یہ بوتل اس میں ڈال دی نا شراب، تو یہ حلال ہو گئی ہے. اس میں تھا نا جگ میں، وہ حرام تھا. وہ بھی حرام ہے، وہ بھی حرام ہے. ظالموں، نام لکھ دیا اسلامک بینکاری. اللہ کہہ رہا ہے سمیتموہ انتم وآباؤکم، نام بدل دیتے تم نام دے دیتے ہو چیز کو، اور چیز تو اندر حرام ہے. وہ سمیتموہ، تم نے رکھے نام اسلامک بینکاری رکھ لیا جب، تو جو دوسرا کام از کم اس کو تو حرام قرار دے دو. بیٹا بات سمجھ آ رہی میری؟ بھائی چلو یہ تو ہو گیا اسلامک بینکاری کا بینک. اچھا اب وہ جو دوسرا ہے ساتھ کھلا ہوا بھی بینک جو غیر اسلامی، تو وہ تو حرام، اس کو تو حرام کرا دے دو نا. یہ تو کل کی بات ہے نا. اتنا تو مان لو کہ وہ حرام ہے، چلو یہ حلال ہے، اس کو بھی دیکھ لیں گے بعد میں. جو تمہارا حلال ہے وہ بھی دیکھ لیں گے. یہ دھوکے ہیں میرا بیٹا، یہ بہت جرم ہے، یہ جرائم ہے، بہت بڑے جرائم ہے. یہ ہم نے نکلنا ہے اس سے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ کیا ہے، منیبین الیہ واتقوا. یہ باتیں دل کرنا ہے، بڑا کرنے کو ٹائم، لیکن آپ لوگ پتہ نہیں کتنا برداشت کریں گے یہ باتیں. فرمایا کہ ولا تکونوا من المشرکین. اب دیکھیں یہ شرک، یہ فرقہ بندی شرک ہے. اور آپ کو آج تک کسی نے یہ سنائی نہیں ہوگی آیت، کیونکہ ان کی دکانیں بند ہو جاتی ہیں. اللہ کہہ رہا ہے مشرکوں میں نہ ہو جانا. ولا تکونوا من المشرکین. اور کہیں آپ اہل حدیث، اپنے آپ کو کہیں آپ بریلوی، تم مشرک کو کہہ رہا قرآن. ولا تکونوا من المشرکین، مشرکوں میں نہ ہونا. اور مشرک کون ہے بیٹا؟ من الذین فرقوا دینہم. سمجھ آ گئی بات کی؟ تو شرک کی بخشش تو ہے ہی نہیں، شرک کی تو معافی نہیں ہے. اللہ کہتا ہے باقی گناہوں کو میں دیکھ لوں گا، اس کو نہیں میں چھوڑوں گا. لا یشرک، جس کو تم اللہ کے ساتھ کچھ جو اللہ نے جو اللہ نے چیزیں شرک قرار دی ہیں، کفر قرار دی، اگر تم نے نہ چھوڑی نا تو تم تو وہی ہو، کافر بھی ہو، مشرک بھی ہو. کہتا ہے کہ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا. یہ مشرک ہوتے ہیں. اور اللہ کہتا ہے کل حزب بما لدیہم فرحون. ہر فرقہ سمجھتا ہے وہ جناب ہم تو جنت میں پہنچے ہوئے، ہم تو ناجی ہیں. او یا فرقہ دوسرا ہے نا، ادھر اشارہ کرے گا، اپنے کو وہاں سے نکال لے گا کہ وہ جنمی ہے، ہم ناجی ہیں جی، کیونکہ ہم رسول کو ماننے والے ہیں. ہم تو جناب بریلوی ہیں. ایک ہی فرقہ، ہر فرقہ یہ کہتا ہے جی یہ جو فرقہ ہے نا ہمارا، یہ جنت میں جانا، ادھر ہی آ جاؤ. تو اللہ سب کو کہہ رہا ہے بھلا تک. یہ اب آپ چونکہ عام لوگ ہیں نا، ہم سارے، ہم کوئی وہ تو نہیں کسی مطلب مولوی بڑے بڑے عالم تو نہیں بیٹھے ہوئے، عام لوگ ہیں. تو کم از کم ہم عام لوگ اب اللہ کی کتاب کو سمجھ لیں، اب اس کی باتوں پر عمل کریں. آج جا کے گھر میں اعلان کر دیں کہ آج سے ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے. یہ دیکھیں میں آپ کو آج بتاؤں، بہت ہی زیادہ اس میں ایسی سی چیزیں، یہ موتی ہیں، انمول موتی، ان کی قیمت نہیں ہوتی. آپ یقین کریں اگر آپ کو ان کے ساتھ لگاؤ ہو جائے نا، موتیوں کے ساتھ ڈھونڈتے پھریں گے آپ، یہ کہیں سے نہیں ملیں گے آپ کو. یہ آپ کے گھر میں پڑے ہوئے ہیں، نکال لیں اس کو. ہم آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں. فون پہ کریں، واٹس ایپ آئی کو بہت ہو گئے، میرے دروس بھی آ رہے ہیں اس کے یوٹیوب پہ، آپ دیکھیں ان کو. خالص قرآن ملے گا، خالص. میں اپنے طرف سے کوئی بات نہیں کروں گا، مثال کے لیے سمجھا سکتا بندہ، لیکن قرآن مجید کے مطابق. یہ دیکھیں نا، قرآن نے بیٹا ہمیں کہا، میری بچیاں بیٹھی ہیں، بچے بھی سمجھدار ہیں، یہ ماشاءاللہ بات کو سمجھ رہے ہیں. تو یہ دیکھیں میرا بیٹا کیا کہہ رہا ہے اللہ. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 نکالیں. اللہ نے ہمیں کیا کہا ہے؟ 103 کا دیکھیں بھی، یہ کتنا زبردست یہ کلام ہے جو ان میں چھپایا ہوا ہے. صرف پڑھنے کے حد تک رکھا ہے ہم نے. یہ مالک کا کلام ہے، ہمارے خالق کا ہے، جس کے پاس جانا ہے ہم نے جواب دینا اس کو. ہم اس کے اگر آپ نے محبت کرنی ہے نا تو اس کی آیتوں پر غور کریں آپ، کیونکہ یہ آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزیں بتائے گا، راستہ سیدھا مل جائے گا آپ کو. ختم بات. اللہ کہہ رہا ہے 103 دیکھ لیتے ہیں. یہ سورہ آل عمران نکالیں. کیوں بھی کون سا صفحہ 77 103 ہوگی آیت نمبر. یہ تھے کہ پہلے 102. بیٹا جی یہ آیتیں
یہ چھپائی ہوئی ہم سے انہوں نے، ان ظالموں نے. یقین کریں آپ، ترجمہ بھی آپ سنیں گے نا، وہ اس سے بھی سمجھ آتی ہے آپ کو. ایسے نکل جائیں گے آپ فٹافٹ، جیسے مشین چل رہی ہوتی ہے نا، ایسے بیٹھے ہوتے جو ترجمہ بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں نا مشین کی طرح، اس کو جیسے کتر نہیں کرتا کسی چیز کو بندہ. وہ اللہ کے بندے یہ سمجھ اور سمجھانے والی باتیں ہیں. اس لیے میں نے شروع میں جو آیت اللہ نے فرمائی تھی نا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، دل کے کان دے دو اس کو، یعنی اپنا دل ہی دے دو اس کو، پھر سمجھ آئے گی بات. خالق کا کلام ہے، معمولی کلام تو نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. بہت جیسے بندہ بھرائی ہوئی بات سے بات کرتا ہے نا، دل کی گہرائیوں سے، کیا ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. میں نے تقوی بتایا کہ قانون الہی کی پاسداری کرنا، پابندی کا نام تقوی ہوتا ہے. کہتا ہے حق کا تقاتے ہیں، جس طرح حق ہے نا اس طرح کرو، یعنی جس طرح پاسداری کرنے کا حق ہے اس طرح کرو. فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مرنا تو اس حالت میں کہ تم مسلم تھے، سنی بھابی شیعہ نہیں تھے آپ. سمجھ آئیے بات کی. وَلَا تَمُوتُنَّ، مت مرنا تم، مگر مرنا کس حالت میں؟ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. تو مسلمان نہیں، مسلم ہوتا ہے جو اللہ کے قانون کے ساتھ جھکا ہوتا ہے، جو کم نہیں توڑتا، جو ملاوٹ نہیں کرتا، جو چغلیاں نہیں کھاتا، کسی کی بدخوئی نہیں کرتا، کسی کا حق نہیں مارتا، حرام نہیں کرتا، کسی کے نام کے ساتھ منسوب کر کے چیزیں نہیں کھاتا. یہ مسلم ہوتا ہے. مسلم تو اس کے بغیر ہلے گا ہی نہیں نا، یہ سامنے ہوگا اس کے، ہر وقت اس کے ذہن میں ہوگا. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اور آگے قرآن کہتا ہے تم کیا کرو؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. یہ تو کتنی فرقہ کے متعلق کتنی آیتیں آ گئی ہیں. وَاعْتَصِمُوا، پکڑ لو، جڑ جاؤ اس کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ اللہ کا جو رسا ہے قرآن کریم ہے، بحبل اللہ، اللہ کا رسا، یہ قرآن ہے. اس کے ساتھ آپ اپنا کیا کرنا؟ جفا ڈالو اس کو، جفا ڈالو یا چھٹ جائے نہ پائے، ایسا پکڑنا اب اس کو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. فرقوں میں نہ جانا. فرقہ بندی لے ڈوبی ہمیں، سارا پاکستان اس پر فرقوں میں ڈوبا ہوا ہے. خالی یہ فرقے نہیں ہیں، آپ بازاروں میں جائیں، مارکیٹوں میں جائیں، وہاں یونین بازی بنی ہوئی ہے، فرقہ وہاں ہی بنا ہوگا. یہ کون ہے؟ یہ پی ٹی آئی کا جناب فرقہ، صدر سیکٹری بنایا علیحدہ. یہ کون؟ نون والے، یہ فلانے والے، یہ فلانی پارٹی والے. فرقہ در فرقہ. پھر کون ہے جی؟ یہ جناب جٹوں کا فرقہ، یہ بٹوں کی تنظیم، یہ ارائیوں کی تنظیم ہے. اس طرح فرقہ در فرقہ ہو چکا ہے. تو اللہ نے کہا تھا کہ نہ ہونا، اسی کو پکڑنا صرف نے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. مت فرقہ ہونا. اور اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. مکہ میں بھی یہی حالت تھی، وہ بھی فرقہ تھے اس وقت، اور عداوتیں اور دشمنیاں عروج پر تھیں اس وقت بھی. اللہ کہہ رہا ہے اس نعمت کو سامنے لاؤ، اس قرآن کی نعمت سے تمہیں کیا کیا؟ جوڑ دیا ہمیں، بھائی بند بنا دیا تمہیں اس قرآن کی نعمت سے، اس کی برکت سے. اور فرمایا ہائے ہائے، کہتے ہیں وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ. کہتا ہے تم تباہی کے بربادی کے کنارے پر کھڑے تھے، جیسے ہمارا اب معاشرہ کھڑا ہے. بیٹا سارا معاشرہ اس وقت تو تباہی کے دہانے پر ہی کھڑے ہیں. سکون نہیں ہے. لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ زندگی ہے نہ موت ہے اس معاشرے کے اندر. بچیاں جوان گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آٹا گھر میں نہیں ہے، ماچس نہیں بات کا ہوتی بیچارے لوگوں کے گھروں میں. یقین جانے کرائے کے مکان ہے، کہاں جائے بندہ؟ یہ نار ہی ہے. اور کیا ہے؟ نار ایک ماحول کا نام ہوتا ہے جس میں ہر بندہ کرا رہا ہوتا ہے، پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے، جھوٹ عام ہوتا ہے، شرک عام ہوتا ہے. یہ سارا ناری ماحول ہوتا ہے. تو اللہ کہتا ہے ہم نے اس کا کیا؟ فَأَنْقَذَكُم مِّنْ، ہم نے اس کو بچا لیا. کس کے ذریعے بچایا؟ قرآن کے ذریعے بچایا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے سمجھائی یہ باتیں، توحید کا پیغام دیا اور لوگوں کو اس کے ساتھ جوڑا. اس کے ساتھ یہاں اٹھتا ہے چاند، اس کو چیزیں آتی ہیں، وہ لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ لیتا ہے کہ میں اب عالم بن کے میری باتیں سنیں. اب نہ آگے کا پتہ نہ پیچھے کا پتہ، اس کو اپنی حیثیت کا نہیں پتہ بیچارے کو، وہ ایمان ہی درست نہیں ہے. وہ لوگوں کو پیچھے لگا دیتا ہے. یہ محلوں میں اب جائیں نا، ہر مسجد میں بیٹھا، پھر وہ بابے بیٹھے ہوئے ترویج لکھ رہے ہیں، پڑھو بیٹھے ہوئے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں. یہ لوٹنے والے گروہ ہیں، ان کے پاس نہ جائیں. یہ لوٹنے والے گروہ ہیں، ظالم ہے. یہ لوگوں کی ہڈیوں سے جھوستے ہیں گودا. ابھی مجھے بتا رہا تھا میرا عزیز
کہ یہاں ایک ڈاکٹر صاحب ہیں, ٹوکن ملتے ہیں وہاں, اور لاکھوں کے ٹوکن ہی بیچ لیتا رات کو وہ, اور یہ سارا غلام آباد کی بڑی عمارتیں خرید رہا ہے وہ, لوگوں کو ٹیکے لگاتا ہے, چکر دے کے اسٹیرائڈز استعمال کراتا ہے ان کو, پتہ نہیں کون ہے, مجھے نہیں پتا, جہنم خریدا ہے, جہنم. وہ اسٹیرائڈ دے دے کے تباہ برباد کر دیے میدے ان کے, اور وہ پراپرٹیاں بنا رہا ہے. کہا تمہیں جب جرثومے لگیں گے نا, پھر تم سے بھی جب کھینچا جائے گا بیچ ہمارا خون بلڈ نکلے گا, پتا لگا تمہیں. اللہ کہتا ہے تم کیا کر رہے, لوگوں کو مار رہے ہو تم. وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ, اتنے بڑے محلات تم کیسے کھڑے کر رہے ہو, لوگوں کے ہڈیوں سے گودا کاٹ نکالتے ہو تم. یہ ہمارے سیاسی چکر باز سارے یہ کیا ہے, ہڈیوں سے گودا نکالتے ہیں انسانوں کی. خالق کا کلام سامنے آنے دیتے ہی نہیں ہیں, اس کو چھپایا ہوا انہوں نے. یہ جتنے آپ کو ملے نا بڑے بڑے کلگیوں والے آپ کو نظر آتے ہیں, مت جائیں ان کے پیچھے. سب سے بڑا امام ہمارا یہ قرآن ہے, یہ ہدایت نامہ یہ ہے. اللہ کے رسول ہمیں یہ دے گئے تھے, اپنی زندگی میں دے کے اس پر عمل پیرا ہو کے دکھا دیا انہوں نے. اب یہ فرقہ بندی چھوڑ دیں, اس میں کیا مسئلہ, آپ کو چھوڑ دیں اس کو, یہی کہہ رہا ہے قرآن. اور اللہ فرما رہا ہے کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون. اللہ تعالیٰ تمہیں کھول کھول کے بیان کر رہا ہے تاکہ تم اسے کیا کرو, گائیڈنس لو, ہدا لو. یہ میری باتیں نہیں ہے, مجھے تو آپ چھوڑیں دیں, میرا منہ کا لائن ہے سامنے چہرہ, میں کون ہوں, میں ایک عاجز جا بندہ, معمولی جا ادنا جا ایک طالب علم قرآن. اب مجھے نہ سمجھے میں کون ہوں, آپ اللہ کے کلام کو سمجھے, اللہ کیا کہہ رہا ہے. ہم نے کیا سنا آج کہ آپ نے فرقہ بندی کے سے لا تعلقی کا اظہار کر دیں, صرف آپ نے مسلم کہلانا ہے. کہتا ہے بلا تموتن الا, اور کیا چاہیے جب آپ کو پتہ چل گیا صرف مسلم بننا ہے. مسلم اللہ کے سامنے جھکا ہوتا ہے, کام نہیں توڑتا. میں نے بار بار آپ کو بتایا, وہ جھوٹ نہیں بولتا, وہ کسی کا حق نہیں مارتا, چغلیاں نہیں کرتا, بیک بائٹنگ نہیں کرتا وہ, بلکہ ہو سکے تو کسی کی مدد کرتا ہے. گھر میں آٹا نہیں, دے جا کے آٹا, یار کیا ہے تمہیں, بیچارہ آپ کا عزیز بیٹھا ہوا ہے گھر میں, آٹا نہیں اس کے پاس, دوائی کے پیسے نہیں ہیں, دو اس کو. یہ زکوٰۃ ہے, یہ انفاق ہے. خود تو بڑا مزے سے کھا رہا ہے, رات کو سوتا ہے گوشت کھا کے, اور کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر, یا اللہ تیرا. اس ظالم تمہارا جو عزیز ہے بیچارہ, اللہ نے کہا وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. ہم نے کبھی یہ مدیں پوری کی ہیں, کبھی غور کیا یہ کیا کہہ رہا ہے قرآن. یہ سورہ البقرہ آیت نمبر 177 کبھی کیا ہم نے. مر گئے بیچارے لوگ یار, عزیز و اقارب کا پتہ ہی نہیں کرتا کوئی. یار میرا عزیز ہے, میں جا کے پتہ دکھا رہا ہوں, کبھی نہیں کیا ہم نے, کبھی خیال میں نہیں آیا. کسی بچے کی فیس نہیں ہے کسی غریب بھائی بہن, جب دے دو اس کو یار, کہ تمہارے پاس ہے تو نہیں ہے تو کسی کو کہہ دو جس کے پاس ہے, یار بچے کی فیس دینی ہے, کتابیں نہیں ہے. اسلام تو یہ ہے, اسلام یہ تھوڑا ہے جو ہم نے جو رکھا ہوا ہے اپنے سامنے. تو قرآن کہتا ہے کہ دیکھیں بھائی بات یہ ہے, بہت زیادہ ہے. اللہ نے فرمایا, یہ آیت نمبر آپ کو نا, میں آگے چلتا ہوں, آیت نمبر 105, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا. پھر وہ بات کہ دیکھو فرقہ پرست نہ ہو جانا. کتنی ایک آیت نہیں ہے, اب اس کو میں کھولتا جاؤں تو اتنی وہ آپ ختم نہیں ہو سکتے. ایک ہی بات مان لو, یا اللہ کی ایک بات کافی نہیں ہوتی کہ فرقہ بندی شرک ہے, فرقہ بندی کفر ہے. فرقہ پرستی شیعہ بندی جو گروہ بندیاں جتھے بندیاں, یہ کفر ہے, شرک ہے, چھوڑ دیں. آج ایک بات ہی چھوڑ دیں, اس کے کہنے پہ کیا ہے, چھوڑ نہیں سکتے. نہیں چھوڑیں جوتے کھائیں گے, پھر آپ ہم سب جوتے کھائیں گے. قرآن نے, میں آپ کو یہی دیتا ہوں, ہمارا نام اللہ نے مسلم رکھا ہوا ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. تمام رسول مسلم تھے, کوئی فرقہ نہیں تھا ان کا. یہ سورہ الحج کی آیت نمبر 78 آخری آیت ہے, دیکھیں وہاں لکھا ہے اللہ نے, کہتا ہے ہوا سماکم المسلمین. یہ پوری آیت ہے, اس کے اندر سے میں پڑھ رہا ہوں. من قبل وفی حاذ, اس سے قبل بھی مسلم رکھا تھا, ابھی تمہارا نام مسلم ہے. آپ جب بھی کو بولے نا کون ہے جی, اس کو مسلم ہے جی, ہم شروع کر دیں, آپ اپنے گھر سے موومنٹ شروع کر دیں. آپ کون ہے جی, مسلم ہے. آپ کون ہے جی, مسلم. وہ کہیں گے کتوں آگے نام مسلم. مسلمان ہونا اور چیز ہے, مسلمان ہونا وہ سب مسلمان تو کلمہ پڑھ لیں, مسلمان ہو گئے, گھر میں پیدا ہو گئے. مسلمان سے مسلم بننا ہم نے, مومن بننا ہم نے. ہوا سماکم المسلمین. اور دیکھنا مجھے اتنی خوبصورت لگتی ہے یہ آیت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار آیتیں ہیں, کھولتے جائیں
آپ کو مزہ آئے گا, آپ ٹیسٹ آئے گا کہ کبھی یار سنا ہی نہیں ہم نے, یہ کہاں سے آیتیں آ گئی ہیں. نہیں یہ دیکھیں آپ, میں آپ کو ایک دے رہا ہوں. ہائے جناب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں, کمال ہے. کبھی یہ قرآن جو ہے نا, یہ انشاءاللہ کبھی کبھی رکھ لیا کریں, اگر آپ کی خواہش ہوگی نا تو کبھی کبھی یہ رکھ لیا کریں گے, آپ کے سامنے یہ آیتیں آئیں گی. نہیں سمجھ آئے گی آپ پوچھیں, 1000 دفعہ پوچھیں. جیسے آپ اور کام کرتے ہیں یہ بھی کریں. یہ نا سورہ الاعراف, یہ دیکھیں کیا بات ہے, 185 نمبر صفحہ. اللہ فرما رہا ہے الاعراف, آیت نمبر ہے اس کی 161 ہے, ہاں 161, صفحہ نمبر 150. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زبان اقدس سے یہ بات کہلائی جا رہی ہے. ہمارے ہادی, ہمارے مہربان, ہمارے رہنما پیغمبروں کے مطلب جد آپ سمجھتے ہیں ان کے بھی مطلب کتنا ان کا رتبہ ہے, پیغمبروں کے اندر بھی ان کا رتبہ ہے. فرمایا ان سے کہو, کل کہتے ہیں ٹو سے, کہنا, اناؤنس کرنا. ہم نے تو 4 کل رکھے ہوئے نا آخر پہ, وہ جی کلاں ختم ہونا ہے فلاں جگہ تے, ظالمت تمہیں جوتے لگنے ہیں. یہ ختم کر یہ آیتیں, خاتمہ تہاڈا ہونا ہے, یہ تو قیامت تک چلنا ہے. کل اعوذ برب الناس, وہ بات کہہ رہا آگے, اس کو نہیں ہم نے کبھی سمجھا وہ ہے کیا. کلاں ختم بھی چلنے ہیں جی, کل پڑھائے جانے ہیں. پھر گھر میں بھی لگاتے ہیں کتبے نا, کل لکھے ہوتے ہیں یہاں پہ 4 کل جی برکت کے, اور اس کے اندر پیغام تو پڑھو کیا لکھا ہے, میسج کیا اس کے اندر, کبھی نہیں پڑھیں گے. اور کل تو یہاں کوئی 400 مرتبہ آیا ہوگا قرآن کریم کے اندر. جہاں بھی کل آئے گا اس کا مطلب ہوتا ہے کہنا, ٹو سے. اتنی بات سمجھ آ گئی. اب جہاں بھی کل آئے گا نا, ان کلوں کا مطلب بھی کل ہے. کل آگے بات آ رہی ہے یہاں, جیسے یہ آ رہی ہے کل, اے رسول آپ کہیں کہ اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم. کون کہہ رہی ہے؟ اللہ کروا رہا. کن سے کروا رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو صراط مستقیم کی ہدایت دے دی گئی ہے, میں اپنے رب کی ہدایت پر ہوں. صراط مستقیم قرآن کریم ہے, وہ روز پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, دیکھا آسان سیدھا راستہ. ترجمہ یہی کرتے جا رہے ہیں ابھی تک. تو کیا رسول بھی یہی کرتے ہیں ترجمہ؟ غور تو کریں اس بات پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی ساری عمر یہی ترجمہ کے ساتھ پڑھتے ہیں نماز, کہ دکھا سیدھا راستہ, ان کو سیدھا راستہ نہیں دکھایا گیا. اس کا بھی سمجھنا ہے وہ کیا مطلب ہے. اہدنا کا مطلب کیا ہے, یہ سمجھنے والی بات ہے. وہ فرما رہے ہیں انا ہدانی, مجھے گائیڈنس مل گئی ہے, میں ہدایت پر ہوں. ربی, اپنے رب کی جانب سے میں ہدایت پر ہوں. اور ہدایت کیا ہے؟ الی صراط مستقیم. وہ جو صراط مستقیم ہے نا, استقامت والا راستہ, جو جس طرف وہ جا رہا ہے میں اس پر چل رہا ہوں. آگے فرمایا دینن قیمم ملت ابراہیم حنیفہ. اور وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ وہ دین حنیف ہے, جو ان کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام, جو ان کا راستہ تھا, جس لائن پر وہ چل رہے تھے. سب انبیاء کا راستہ ایک ہی ہوتا ہے, اللہ کی طرف جاتا راستہ, وہ وحی الہی ہوتی ہے. یہ قرآن ہوتا ہے ان کے سامنے, یہی ہے وہ راستہ. اس کے اندر سے ہم نے احکامات ڈھونڈ کے نا جی اس کے اوپر چلنا ہے. سب سے پہلا حکم توحید کا ہے, اللہ کو سے شرک کو پاک کرنا. سب سے پہلا تو نمبر پوائنٹ 1 وہی ہے. جس کا توحید کلیئر نہیں, وہ 36,000 وہ کرتا رہے ہمارے سالے, ایک ٹکے کی ویلیو نہیں اس کی. اگر اللہ کو نہیں سمجھا, اللہ کو نہیں بچانا, توحید کے ساتھ شرک آپ کر رہے ہو, کرتے جو ہمارے سالے, کوئی بات وقت نہیں ہے ان کی. عمل وہ ہے جو اللہ کے کہنے کے مطابق انسان کرے گا اور اللہ کے لیے کرے گا. اور آگے فرمایا دینن قیمم ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین. وہ مشرک نہیں تھے, ابراہیم اور ابراہیم کے ساتھی جو تھے نا وہ مشرک. یہی دین قیم ہے. اور آگے ہمارا قل, ایسل اگلا اعلان یہ کرے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. آپ نہیں کہہ سکتے, ہم نہیں کہہ سکتے. یہ کوئی صرف پڑھنے کے لیے رکھی ہوئی چیزیں. اللہ ہمارا ان سے کہو ان صلاتی, میری صلات, و نسکی, میری قربانی, میری سیکریفائسز. فرمایا و محیای, میری زندگی, میری حیات, و مماتی, میری موت. یہ 4 چیزیں بیان فرمائی جا رہی ہیں ان کے منہ سے, زبان اقدس سے کرائی جا رہی ہیں. کس کے لیے یہ 4 چیزیں, کس کے لیے میں کر رہا ہوں؟ للہ رب العالمین. اگر آپ نے ان کا ساتھی بننا ہے, ان کی سفارش لینی, تو پھر یہ کام ہمیں بھی کرنے پڑیں گے نا. جھوٹے, بے ایمان, بددیانت, اسلام کے اندر جو ہم نے بد کرداریاں کی ہیں, غلط رنگ پیش کیا ہے اسلام کو اور دین کو, تو
تو ہمیں سفارش ہمیں تو انہوں نے کہا پیسہ پہ ان کو پہلے پکڑو. یہ مجرم ہے. کتاب ہونے کے باوجود اپنی مرضی سے اس کو کرتے تھے استعمال اپنے مطلب کے لیے. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اور آگے فرمایا لا شریک لہ. یہ ہے بات. اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. اس کا کوئی شریک نہیں ہے. کسی کو نہیں پکارنا آپ نے سوائے رب کے. شرک جو پکار کا شرک ہے بڑا خطرناک ہے. ہم تو تھکتے نہیں ہیں یا فلاں یا فلاں یا فلاں کرتے کرتے, یا مشکل کشا یا فلاں مشکل کشا. کریں مشکل کشا. اللہ کے ساتھ سوا کوئی ہو سکتا ہی نہیں. سوائے اللہ کے کوئی مشکل کشائی کر ہی نہیں سکتا. مدد صرف اس سے لینی ہے, مشکل کشائی اس سے مانگنی ہے. یہ ہے جو تصور ہم نے صحیح کرنے ہیں. لا شریک لہو, اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں کرنا. وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ, مجھے یہ آرڈر دیا گیا ہے. کون فرما رہے ہیں؟ اللہ ان سے کلوا رہے ہیں اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے, کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ, کہ سب سے پہلے مسلم میں بنوں. میں سرنڈر کروں اپنے مالک کے سامنے, اپنا سرنگو ہو جو اس کے احکامات کے سامنے. یہ کہا گیا. یہ قرآن ہے. یہ سنا آپ نے قرآن؟ قرآن تو سنا ہی نہیں گیا. مجرم ہی ہے سارے, یہ مجرم ہے. ایک آیت پکڑ لی, 2 آیتیں, آپ دیکھیں پھر کیسے ٹرین چلتی ہے ان کی. F-16 بن جاتا ہے وہ. بھگائے جا رہے ہیں لوگوں کو, بھگائے جا رہے ہیں. پھر ایسے ایسے سہانے خواب, جنت کے منظر, جنت کی لڑکی ایسی ہوگی, جنت کا مقام یہ ہوگا. پتہ نہیں کہاں سے لاتے ہیں. اللہ نے یہ فرمایا, اللہ نے یہ. اس کو روک کے کہو یار بتاؤ کون سی آیت فرما رہی ہے اللہ کی یہ والی. ایک دفعہ روک لینا, کبھی روک کے دکھایا تھا نا. کبھی روکا نہیں ہم نے اس کو. وہ چلایا جا رہا جہاز. بڑے بڑے آپ کو ٹی وی میں ملتے شاہکار آتے ہیں, اللہ کا نام لے کہ نا, ایک دفعہ روک کے پوچھو یار وہ کون سی آیت ہے دکھانا. پھر جنت میں میوزیکل محفلیں بھی ہونی, پتا آپ کو, کبھی سنا آپ نے وہ سنے خطابات آپ نے؟ جنت میں موسیقی کی محفل بیٹا جی ہونی ہے, پتا آپ کو. وہ ٹی وی پہ سنے آپ, وہ آپ کو مل جائیں گے. وہ بڑا منظر پیش کرتے ہیں, آپ یقین جانے میں نے سنی ہے. وہ پہلے فلاں نبی آئیں گے, وہ جادو جگائیں گے اپنی آواز کا, نعوذ باللہ نعوذ باللہ. پھر آپ پر پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے ہمارے نبی مکرم, اور سنائیں. وہ کہتا اور سنائیں. جنتی کہیں گے جی اور اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے. وہ کہہ گا اور سناتے ہیں. پھر جناب سٹیج یوں پردہ پیچھے ہوگا, اللہ ہی سامنے آ جائے گا. میوزیکل محفل ہو رہی ہے, اللہ میوزک سنا رہے ہیں, نعوذ باللہ نعوذ باللہ. وہ عقل کے اندر سامنے بیٹھے ہزاروں کے مجمع, کوئی نہیں روکتا. وہ بابا جی تم کہاں سے لے کر دکھاؤ ہمیں, کہاں لکھا ہے اس کے اندر. یہ ہے جو اللہ کے اوپر آپ کیا کرتے, افطرا کر رہے ہو. اللہ نے نہیں کہا, وہ اب تم اس کے ساتھ بیان کر رہے ہو, نام لے کے. میں نے کئی دفعہ سنا ہے وہ بیان, آپ نے بھی سنا ہوگا. بولتے نہیں ہیں نا آپ, ڈرتے ہیں حق بیان کرنے سے. وہ سٹیج یوں ہاتھ کر کے نا, وہ پردہ یوں کھلے گا, اللہ ہی آ جائے گا سامنے. وہ اللہ کو بندہ ہے. تم کیا اللہ کا تم نے صبر رکھا ہوگا. اللہ کے بندے خدا کا خوف کرو کوئی یار. اللہ کرسی پہ بیٹھ سکتا ہے جتنی مرضی بڑی بھی ہو. اللہ کو آپ قید کر رہے ایک جگہ کے اوپر. نعوذ باللہ, یہ بہت خطرناک باتیں ہیں. تو وہ فرما رہے ہیں کہ میرا سب کچھ تو میرے رب کے لیے ہے, وہ رب العالمین ہے. 1-2 آیتیں کر کے پھر ہم اس کو رکھ لیتے, ختم کر لیں گے انشاءاللہ. ایک آیت سن لیں, اور یہ میں آپ کو دینا چاہ رہا تھا. ایک تھوڑی چیز ہے اس کے اندر, وہ بیان کرتے ہیں رات بڑھ جائے گی, پھر آپ کہیں گے یار کہاں سے مولوی ساڑا پکڑ کے بہ گیا ہمیں, یار کہاں سے آ گیا یار. میں آپ کو ایک بات اور بتانا چاہ رہا ہوں. یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے آپ خوش ہوئیں گے سن کے. یہ بات, یہ سچے موتی ہیں, آپ کو نہیں ملیں گے کہیں سے. یہ خالق کائنات جس کو سمجھ عطا کر دے اس کو مل جاتے ہیں. گھر میں پڑے ہوئے ہیں, فائدہ نہیں آپ اس سے. یقین جانے آپ کی زندگی بالکل نہ بندہ ہولا ہو جاتا ہے, بڑا سکون چاہ جاتا ہے. تھوڑے میں بھی اللہ برکت ڈال دیتا ہے, تھوڑا بھی ہو نا بس اس میں برکت آ جائے گی. برکت تک کی ضرورت ہے. جب آپ کا رزق کی باعث سے وہ 2 نمبر کے ذریعے آنا ہے, گاند کے ذریعے آنا ہے, تو برکت تک کیا مٹی آنی. وہ ان کے پاس جائیں گے جو ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں حرام خوریاں کر رہے ہیں, پھر جا کے ٹوکن لیں گے ان سے. آپ رزق اچھا آئے گا, اس میں دعا ہوگی. آپ کو بیماری کہاں سے آ جائے گا, آنی نہیں بیماری آپ کو, کہاں سے آ جائے گی.
آپ پھر ان ڈاکٹروں کو جا کے پکڑیں گے تیری ایسی کی تیسی جھوٹے بددیانت وائزہ بتاشتم ٹیکے لگاتی نچوڑتے ہو ہمارا خون اور تم محالیاں کیسے تعمیر کر سکتے ہو؟ وہ پراپرٹی مجھے بتایا اس نے کہا جی انکل جی مامو بڑی پراپرٹی لے رہے تھے ساڑھے اسلام آباد بڑی بڑی پراپرٹی ہیں انہیں آپ کے لوگوں سے نکال کے سرنجوں سے خون وہ بنا رہا ہے پراپرٹی. کہاں سے پراپرٹی آ رہی تمہارے پاس؟ تمہیں دھندا شروع کیا ہوگا. وہ اپنے کوئی ولی نہ باجے بننا تو لگا جاتا ہے جو اسٹیرائڈز دیتا ہے کہہ رہا ہے مجھے اسٹیرائڈز دیتا ہے وہ خطرناک چیزیں ہوتی ہیں وہ صحت کے خلاف ہوتی ہیں چیزیں. آپ کو پتا ہوگا مجھے نہیں پتا آپ محلے کے رہنے والے جائیں دیں پیسے اس کو پتہ نہیں کون ہے اللہ تعالیٰ نے وہ آپ کو ہی پتا ہوگا جو بھی ہے. نہیں کوئی بھی لوہار دیکھ لیں ترخان دیکھ لیں مطلب پیسے اسی طرح نکالتے ہیں نا. وکیل دیکھ لیں ڈاکٹر دیکھ لیں کوئی بھی دیکھ لیں وکیل بھی وہ پراپرٹی مجھے بتایا اس نے کہا مجھے یہی پراپرٹی ہوتی ہے پتہ نہیں کون ہے سارے ایسے ہی ہیں میجورٹی ایسے ہی میجورٹی. تو بیٹا یہ دیکھیں آپ نا خوش ہو جائیں سن کے. کہتا ہے یہ آپ کو میں بات کن کی سنانے لگا ہوں سید الانبیاء جد الانبیاء جناب ابراہیم علیہ السلام کی کچھ باتیں 2-3 آیتیں وہ بھی سن لیں پھر ایک آیت آخر میں بتائیں گے آپ کو کہ آپ نے کرنا کیا ہے آخر میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو ایک ہی واقعہ بتاتے ہیں بس وہی ذبح بس اور اس کے علاوہ میں کہتی ہوں کبھی بھی ان کی سیرت پر یا ان کی زندگی پر کوئی بات ہوتی نہیں. یہ ہے ستم ظریفی کسی بھی مسجد میں نہیں ہوتی. بالکل صحیح بات ذبح کی بات ہوتی ہے بس انہوں نے یہ دیکھا قربانی دی انہوں نے یہ دی آگے ہمیں خود نہیں پتہ. یہ سن لی بات آپ نے میں یہی کہتا رہتا ہوں یہ ستم ظریفی ہے. ابراہیم علیہ السلام پہ میرے کافی سارے آئے ہوئے درس ایک آپ کو ان کی زندگی ایک گوشہ آپ کے سامنے آئے گا. وہ کیا تھے وہ بہت بڑا مقام ہے توحید کے نمبردار تھے وہ بلکہ امام توحیدین تھے وہ انبیاء کے جد ہیں وہ توحید کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا. اللہ کو بلند کرتے رہے وہ ان ظالموں ان کے خلاف فائٹ کرتے رہے ساری زندگی. باپ کے ساتھ فائٹ کی انہوں نے باپ نے چلنے نہیں دیا ان کو. باپ نے کہا دوڑ جا تم مارنا دن میں اتنا تشدد ہوتا ہے ان کے اوپر لیکن وہ چھوڑتے نہیں راہ اپنی راہ اسی پہ رہتے ہیں. یہ اس لیے اللہ نے فرمایا کہتا ہے اللہ کو محبت بڑی ہے ابراہیم خلیل سن. اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنایا ایسے بنا لیا خلیل اس کو تابع داری کی انتہا ہے وہاں خلیل بندہ میں بنا کسی نے تابع داری کی انتہا. فرمایا ان ابراہیم کان امتن قانتن للہ حنیفہ. ابراہیم کون ہے جو اپنا دل کی گہرائیوں سے تن من دھن سے اس کے سامنے جھکا ہوا ہے. مالک نے کہا یہ کرو ابراہیم انہوں نے کہا سادی ہم نے جناب ہو جانا. یعنی کوئی ذرا سا بھی لغزش نہیں ہے آگا پیچھے تو کرنا ہی نہیں نا. یہ ابراہیم تو بہت بلند ہستی ہے تمام انبیاء کا اور جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں. دادا ابراہیم کی قسم سمجھ لیں آپ بڑے ہیں ان کے. تو ان کو کیا کہا جا رہا ہے تعلیم یہ کیا دی ہے قرآن نے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق تعلیم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جا رہی ہے اور آپ کو کبھی یہ آدمی سنائی ہوگی ظالموں کو پتہ ہی نہیں. اللہ ہمارا ہے کہ ابراہیم کیا تھا قانتاً للہ. قانت ہوتا ہے کہ جو یعنی دل کی جو گہرائیوں سے نا اس نظریے کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. قانت اسے کہتے ہیں. قانت معمولی چیز نہیں ہوتی. یعنی اب میں لفظ نہیں میرے پاس آ رہے کہ میں کس طرح آپ کو بتاؤں. قانت ایک ہوتا مومن ایک ہوتا مسلم ایک قانت لفظ ہے ایک ہوتا متقی یہ قانت ہے. ترجمہ اس کا اردو میں نہیں ہو سکتا اس کے الفاظ ہی میرے پاس نہیں ہے. یعنی اپنے مالک دے حکم تو بغیر ہلدا ہی نہیں. یہ ہوتا ہے قانت. وہ آگے فرمایا یہ آیت نمبر 120 ہے ان ابراہیم کان امتن قانتن للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین. سب سے بڑا ان کا وصف تھا مشرک نہیں سن. اے حلوے مانڈے نہیں سن کھاندے ہو ساڈے مگروں. وہ جی پھر آپ ہی کہن اس میں برائی کیا ہے بھائی اس میں گوشت ڈالا اللہ کے نام کا وہ ڈالا وہ تم خود ہی تو کر رہے ہو. تو اس کے نام منسوخ کرتے ہو کسی کے ساتھ کسی ہستی کے ساتھ غیر اللہ کے ساتھ تو تم منسوخ کرتے ہو ان کے سامنے. ان کا نام کیوں لیتے ہو اس کے اوپر. وہ بڑا ہے کہ اللہ بڑا ہے. جہاں اللہ آ گیا ان کی ضرورت ہے کسی نام لینے کی. اللہ کے نام کو کھائیں روز کھائیں لوگوں کو بھی دیں اللہ کے نام کا دیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. زندگی کا کوئی پہلو بھی لے لیں مشرک نہیں سی شرک ہے نہیں سنو دے. تو آگے فرمایا
کہتے ہیں ان کی سب سے بڑی یہ تھی کہ شاکرن لانعمہ، اللہ کے جو نعمات یہ تھے، انعام کیے تھے، اس پر ہر وقت شکر گزاری کرنے والا. آپ بھی بن جائیں، ہمیں کیا، ہم بھی شکر گزار بن جائیں تو یہ سنت ہوگی ابراہیمی. ہمیں کیا مسئلہ ہے بھائی، ہم نے تو کفر ہی کرنا، ہر وقت نہ شکریاں ہوندیاں سندیاں میں نہ شکری، روندے پڑھتے رہنا، 20 جوڑے پڑے ہوئے پھر بھی نہ شکری. میرے کو اے نہیں ہے کہتے، میرے کو اے نہیں ہے کہتے، میرے کو سب سے بڑی تو اللہ نے آپ کو انسان بنایا ہے، شکر کرو اللہ کا. تمہیں کہ بندہ نہیں بنا دیا، الو نہیں بنا دیا، ورنہ تم لڑکے ہوتے درخت کے اوپر، الو بن کے وہاں لڑکا ہوتا بندہ. اور بن رہے ہیں ہم اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، بن گئے ہم. شکر ہے. صبح اٹھے پہلے اپنے اعضاء کی طرف دیکھیں کہ میری آنکھیں ٹھیک ہیں، ہاتھ پاؤں میرے سو تو نہیں گئے کہیں، ٹھیک ہے، ٹانگیں ٹھیک ہے، دماغ میرا چل رہا ہے، اس کا شکر ادا کریں. کہیں الحمدللہ یا مولا تیرا شکر، تو میں نے صحیح سلامت اٹھا دیتا ہے. آپ پڑھیں قرآن کریم، 2 ٹائم رکھ لیں، 2 ٹائم 5 آیتیں لے لیں. یعنی آپ کو میں یہ ایک شیڈول جس کے دینا، 5 آیتیں سب گھر والے بیٹھ جائیں، باری باری سنا دیں ترجمے کے ساتھ. 5 سے 7 آیتیں صبح فجر سے پہلے، فجر کے ٹائم آپ. اور اسی طرح آپ جب طلوع مغرب ہوتا ہے نا، غروب آفتاب سے پہلے بیٹھیں، سارے گھر والے بیٹھ جائیں. لیکن عام کیسے آتے ہیں، کیسے برکات ہے وہاں 5 پھر آتے پڑھ لیں، 5 سے 7 ترجمے کے ساتھ. کسی بچے سے کہیں بھائی آپ شروع کرو، بھائی پھر آپ کریں، پھر آپ کریں، پھر آپ کریں. اتنی برکات آئیں گی آپ سوچ نہیں سکتے، یقین جائیں. یہ 2 ٹائم خاص رکھے اللہ نے، قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، یعنی شمس طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے. یہ 2 ٹائم انتہائی عبادت کے ٹائم ہوتے ہیں. اللہ سے آگے جھکیں، اس سے اپنی مرادیں مانگیں، اپنی کوئی بات ہے کریں، اس سے بات کریں، اس سے. وہ تو آپ کے پاس ہی تو ہوتا ہے، وہ کون سا دور گیا ہوا ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید کہا ہے قرآن نے. میں تو یہ دور ہے بلکہ اشارہ کہتے اس سے میں نزدیک ہوں. تو کیا چاہیے آپ کو، اللہ سے محبت کریں. آپ اس کہ بولا تو ہے کیا میں کر لیتا، ہم نے سن لیا فرقہ غلط ہے، چھوڑ دیا آپ نے، ہم نے اس کو چوری پھیر دی. تو دیکھیں اللہ کتنا خوش ہوتا ہے آپ کے اوپر، یقین جانیں. آپ کے گھر میں انوار و برکات آئیں گے. ہم چھوڑ دیں اس بندے کے ساتھ جس کے ساتھ ہم پلہ پکڑا ہوا ہے نا، کیا تعلق ہے آپ کو ان کے ساتھ. یہ ہے وہ اللہ، یہ ہے قرآن، اس کے ساتھ جڑیں. اس کے ساتھ ہی تمام انبیاء اس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، تمام صحابہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. یہ ہے وہ مضبوط رسہ. آپ یوں سمجھیں جیسے مجھے کوئی گارڈ مل گیا، جیسے مجھے مضبوط آسرا مل گیا. آپ سمجھیں گے، آپ بیٹی ہو، بیٹا ہو، بچہ چھوٹا بڑا، جب اس کو سمجھ لگ جائے کہ یہ کیا چیز ہے، جب بھی مسئلہ ہے چھولیں اس کو. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي، میں تو قریب ہوں تمہارے، تم پکارو مجھے، کسی اور کو مت پکارنا. پھر یا فلاں یا فلاں مت لے نام کسی کا، اس کو نہیں بارہ کھاتا. وہ جتنا مرضی نیک سال ہے، جو مرضی وہ جانے. ہمیں اسے کہتا اللہ کہ بھائی تم بتاؤ تم کہاں سٹینڈ کر رہے ہو، تم کدھر پھر رہے ہو. نام لے کے تھکتا ہی نہیں ہے. یہ آگے کہہ رہا اللہ، کہتا ہے اجتباہ وہداہ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو منتخب کر لیا، سلیکٹ کیا. یہ ہوتا ہے سلیکشن آف اللہ. آج کل آپ سن رہے ہیں اس ٹرم میں سلیکشن کر رہے ہیں نا لوگ، یہ ہوتا ہے سلیکٹڈ آف اللہ. ابراہیم سلیکٹڈ سن، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سلیکٹڈ سن، مصطفیٰ سن، مجتبیٰ سن، یہی سن نا. مصطفیٰ کا سلیکٹ کیا ہوگا. کہتا ہے اجتباہ، میں نے اس کو سلیکٹ کیا تھا، وہداہ، اور میں نے اس کو گائیڈنس دی تھی، ہدایت دی تھی میں نے. فرمایا الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی جانب میں نے اس کو گائیڈنس دی تھی. اور اس سے کیا ہوا، وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اس سے ان کی دنیا بھی حسنہ ہو گئی، خوبصورت، متوازن، بہترین. اور فرمایا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، آخرت میں بھی ان کا شمار صالحین میں. تو ہمیں کیا مسئلہ ہے، ہم بھی کر لیں سنت پوری ان کی، چھوڑ دیں جھوٹ، چھوڑ دیں شرک، چل جائیں گے آپ ان کی صف میں. یقین کے ساتھ جائیں گے آپ، یقین کے ساتھ. ان کی صف سے نکلیں گے تو پھر ان کی صف میں جائیں گے. یہ جو ہے نا سیاسی چکر باز اور یہ جو مذہبی پیشوا چکر باز، سب صرف اپنی انہوں نے جیب بھرنی ہے آپ سے، کس نہ کس طریقے سے جیب خالی کرانی. کوئی صوفی بن کے بیٹھا ہے، کوئی پیر بن کے بیٹھا ہے، کوئی بابا بن کے بیٹھا ہے، اور آپ اس کے جا کے جھکتے ہیں ہم سارے ان کے سامنے، اپنے ہی جیسے بندے کے سامنے اپنے. یہ ہے سب سے بڑی جو اللہ کو یہ بارہ نہیں کھاتا کہ بے وقوف تمہارے جیسا بندہ، وہ بھی کو میں نے سرخاب کے پات میں لگا دیا اس کو.
آپ یقین جانے کسی صحابی کا آپ نے کبھی سنا ہے وہاں مزار کبھی دیکھا مدینے یا مکہ جا کے مکہ؟ مجھے بتائیں ان سے بڑھ کر کون ہے جو ٹاپ کلاس ہے؟ ان کا تو کسی کا مزار نہیں ہے. تو یہاں مزار ختم ہی نہیں ہوتے. لاکھوں مزار ہیں پاکستان میں, لاکھوں, ایک آدھ نہیں ہے. کیوں بنایا تم نے بھائی؟ تم زیادہ اللہ کے چہتے ہو, تو چہتے ہو تو ہمیں کیا مسئلہ ہے بھائی؟ تم جانو اللہ جانے, میرا تو کوئی تعلق نہیں. میرا تعلق تو میرے اعمال سے ہے, جو میں کروں گا وہی مجھے ملنا نا. تو اللہ کہہ رہے ہیں, یہ ہے جو بات میں آپ کو کہنا چاہ رہا تھا. سما اوحینا الیکا, بیٹا بات سمجھ تھوڑی. بس ہم نے کیا کیا, ہم نے اے رسول آپ کو یہ وحی کر رہے ہیں. سما اوحینا الیکا, کہ آپ کی جانب ہم کیا کر رہے ہیں, وحی کر رہے ہیں. اور یہ وحی ہمیں بھی تو ہو رہی ہے. آپ سمجھا, میں نے بتایا تھا نزول قرآن سمجھے, کہ جب آپ کو سمجھ آ رہی سمجھے نزول قرآن ہو رہا ہے ہمارے اوپر, پھر سمجھ آتی. سما اوحینا الیکا, کہ اے رسول ہم نے آپ کو وحی کی ہے, وحی کر رہے ہیں ہم آپ کو, کیا ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین, کہ آپ نے رسول کو کہا جا رہا ہے آپ نے اتباع کرنی ہے. ہمیں حکم ہے کہ آپ نے رسول کی اتباع کرنی ہے. اور رسول سے کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ نے ملت ابراہیمی کی اتباع کرنی ہے. ابراہیم اور ان کے جو آگے انبیاء آئے تھے نا, یہ ہوتے ملت ابراہیمی. یعنی ان کے آگے جو انبیاء کی لڑی چلی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک, ان سے اللہ اپنے رسول سے فرما رہا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے, انتبع ملت, یعنی وہ آئیڈیالوجی کی بات ہو رہی ہے, اس نظریے کی بات ہو رہی ہے جو توحید کا نظریہ انہوں نے دیا تھا ان ہستیوں نے. آپ نے اس نظریہ توحید کو اپنانا ہے, یہ بات ہے. جہاں توحید آئی یہ سب فارغ ہو جائیں گے. یہ سب بت ہیں ہمارے, اور سب سے بڑا بت آج کل ہمارا کیا ہے, دولت, سرمایہ. اس کو ہم نے بت بنایا ہوگا. یہ ہمارا خدا ہے. جس کے پاس پیسہ ہے نا اس کو سامنے دور سے کرتے ہیں, اور چوری صاحب آ رہے ہیں, ماموں آ رہے ہیں, چاچا آ رہے ہیں, پیسے آ رہا ہے بڑا, گاڑی بھی بڑی زبردست اس کے پاس, اس کے آؤ بگت کرتے ہیں بڑی پیچھے پیچھے پھر. تو یہاں اور بات ہے, وہ ان کے نظریے کی بات کر رہا ہے اللہ. آپ نے فالو کرنا ہے. رسول سے کہا جا رہا ہے انتبع ملت ابراہیم حنیفہ. ابراہیمی جو ملت ابراہیمی ہے نا, وہ حنیف کہتے ہیں. حنیف کسے کہتے ہیں یہ بھی سن لیں, ناک کی سیدھ میں چلنے والے کو حنیف کہتا ہے قرآن. اللہ تعالیٰ نے جو بات بتائی نا ہدایت, اس کے مطابق چلنے والا بات, یہ حنیف ہوتا ہے. وہ ادھر ادھر دیکھتا ہی نہیں ہے, جو اللہ نے فرما دیا اس کے بعد سٹارٹ کر دیا کام. اللہ فرما رہا ہے, اس لیے میں کہہ رہا ہوں, اللہ کہہ رہا ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں, وہ ماں کانا من المشرکین, وہ مشرک نہیں تھے. وہ جو لڑی آئی نا ان کے اندر شرک نہیں تھا, اس لیے آپ نے ان کو فالو کر. یہ کن کو کہا جا رہا ہے, یہ ہمیں بھی کہا جا رہا ہے نا. اس وقت وہ سامنے تھے نا. اب یہ تعلیم ہمارے لیے بھی تو بیٹا ہے نا, کہ چھوڑ دینی ہم نے. ہم تو ہر وقت شرک میں گڑے ہوئے ہیں, بعض چیزوں کا پتہ نہیں تھا ہم شرک کر رہے ہوتے ہیں. فرقہ بندی شرک ہے نا. آج اعلان کریں یہاں پہ اللہ کی بارگاہ کہ مولا ہم نے آپ کی بات سمجھ لی ہے. یہ بندہ جھوٹ نہیں کہہ رہا تھا, اپنے پلے سے نہیں کہہ رہا تھا, قرآن کی آیت بتاتا تھا. تو ہمیں اب یہ پھر نہ کہنا, پھر وہ آپ کہیں گے لو کنہ نسمع, کاش اچھی ہوتی گل سن لیندے. آیا سی ایک بندہ, پھر آپ کو بہانہ نہیں ملنا ادھر کہ کاش اس کی بات سن لیتے اور عقل استعمال کر دے. وما کنہ فی اصحاب السعیر, اب ہم اصحاب سعیر میں نہ ہوتے, جہنمی میں نہ ہوتے. تو آج دیکھ لیں, میں تو آپ کو بتا دیا. آخر میں ایک بات پھر اس کے بعد ختم کر. بہت زیادہ چیزیں ہیں, اتنی آیات ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. زندگی ختم ہو جائے گی, یہ تو ختم ہونے والی چیز ہی نہیں. ایک بات پلے باندھ لیں, ساری خلاصہ آپ کو جو ہے نا ان باتوں کا وہ میں دے کے جا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کرے مجھے بھی اور آپ کو بھی. یہ بات کیا ہے یہ سن لیں, یہ بھی خالق کائنات کی بات ہے, میری بات نہیں ہے. یہ ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملی ہیں یہ باتیں. اس کو غنیمت سمجھے انسان. یہ قرآن تو معمولی بات ہے. اگر ہندوؤں میں گھر میں پیدا ہوتے جو ملتا ہمیں, عیسائیوں کے گھر میں ہوتے پیدا یہ ملتا ہمیں, تو پھر ہم تو بڑے بڑے ہی یعنی کیا کرنا اس کو, بدقسمت ہے نا. ملا ہوا اس کو دیکھتے نہیں. ایک بات کا آپ دھیان رکھ لیں, صرف ایک بات, جہاں اتنی باتیں کی ہیں ایک بات اور سن لیں. اللہ مادہ ان سے کہیں قل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا, کہ اللہ کے لیے سٹینڈ لے لیں, کھڑے ہو جائیں, رک جائیں. جس جگہ پر چل رہے ہیں اس جگہ سے رک جائیں. آپ ایک ہی بندہ رک جائے, دو ہی رک جائیں.
انما اعظکم بواحدہ، یہ سورہ سبا کی آیت نمبر 46 ہے کہ میں تم صرف ایک بات کا مطالبہ کرتا ہوں، یا رسول آپ ان سے کہیں ایک بات، جہاں اتنی باتیں سنی ایک بات، تو وہ کیا ہے؟ ثم تتفکروا، اور بھائی سوچنا شروع کر دو بھائی، اچھا کتنے کہڑے جہنم سے رہ رہے ہیں، سوچنا شروع کر دیں، تتفکروا کرو، تفکر کرنا، غور و فکر کرنا۔ اب یہ آیت جو ہے نا بیٹا، یہ اذان سن لیں پہلے یا پڑھ دوں؟ یہ بہت زبردست آیت۔ آج آپ نا یہ آج اگر آپ نے اس پر عمل شروع کر دیے نا تو دیکھیں آپ کا کتنا بھلا ہو جاتا ہے، سارے مسئلے صحیح ہو جاتے ہیں، سارے مسئلے صحیح۔ یہ میرے مالک کی باتیں ہیں، انمول موتی، ان کی قیمت نہیں ہوتی، یہ ظالم اس کو بیچتے ہیں۔ یہ ہمارے یہاں جامع مسجد ہے، ایک گول مسجد ہے، اکثر یہاں پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس مسجد میں نہیں جانا، ان کا طریقہ اور ہے، وہ وہابیوں کی مسجد ہے، اس میں نہیں جانا، یہ سنیوں کی مسجد ہے۔ کہاں جائے بندہ، کہاں جائے بندہ، آپ دیکھیں نہیں پڑھنی تو نماز، چاہے وہابی ہو چاہے سنی، اپنا طریقہ ہی ہمیں استعمال کرنا ہے۔ یہ فرقے ہیں بیٹا، فرقے ہیں نا، اگر وہ یہ کر دیں تو وہ تو فرقے ختم ہو جائیں گے، ان کی دکانیں ختم۔ بہرحال یہ آپ سے آیت آخری میں ختم کرتے ہیں اس کو۔ بہت بہت جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر رحمتیں نازل فرمائے۔ آپ نے بڑا ٹائم دیا، بڑے ہی غور سے سنی ہے باتیں، میرا خیال ہے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ سمجھ لگ بھی گئی ہوگی، مزید بھی لگتی جائے گی۔ اس کو اپنے سینے پہ لگا لیں، بس اوڑھنا بچھونا بنا لیں، اس کو جزدانوں سے نکال لیں آپ، اس کو نا جا کے آپ پہلے تو وہ جزدان جو ہے نا اتار دیں، اس کو سامنے اپنے ٹیبل پہ رکھ لیں اس کو بس۔ اور 5 آیتیں میں نے بتایا نا آپ کو، 5 یہ طریقہ کار تھا صحابہ کرام کا بھی کہ 5 آیتیں صبح، 5 آیتیں شام کو۔ اب دیکھیں کتنا آپ کے پاس ذخیرہ جمع ہو جائے گا، یقین جانے۔ شروع سے شروع کر لیں، جو بھی 5 آیتیں شروع کر لیں، البقرہ شروع کر لیں، الفاتحہ سے 5 آیتیں، تو دیکھیں آپ کے پاس مہینے بعد آپ کو میرا خیال ہے کوئی آپ 300-400 آئے تو آپ کے پاس سمجھ لگ جائے گی آپ کو، سارا نہیں پڑھے آپ، میں آپ کو زیادہ نہیں کہہ کے جا رہا، زیادہ پڑھیں آپ کی مرضی، لیکن آپ سمجھ کے 4-5 آیتیں کر لیں بس، 5 صبح 5 شام، 10 آیتیں ہوگی تو مہینے میں کتنی ہو جائیں گی؟ 300 آیت آپ کی سمجھ آ جائے گی۔ پھر آپ کو طریقہ بتائیں گے کہ آیتوں کو جیسا میں ملا رہا ہوں کیسے ملانا ہے، آیتوں کے لفظ کیسے سمجھنے آپ نے، آپ کو مزہ آنا شروع ہو جائے گا کہ یار ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ لفظ تو روز بولتے ہیں، یہ وہی لفظ ہے، آپ خود ہی کہیں گے، آپ کو ٹیسٹ آئے گا۔ اب آپ پھر ہلکے بنائیں گھروں میں، اپنے گھروں سے شروع کریں، قوا انفسکم واہلیکم نارا، پہلے اپنے گھر سے۔ ہم چلتے ہیں بات سمجھانے لوگوں کو، پلے صافے موٹے پہ ڈال لیے، چل بھی چلیے فلانے پہ، چل اللہ دے بندے پہلے اپنے گھر دیں تو پھاڑ، وہ کدھر جا رہے ہیں؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا، پہلے اپنے آپ کو بچانا ہے، پھر اپنے اہل و عیال کو بچانا ہے۔ تمہاری ڈیوٹی تو اتنی ہے، تم کہاں پہ چلے گئے؟ او پنڈ جا رہے ہو، شہر، پھر وطنوں کی بات چل جاتے ہیں تبلیغ کرن، تو اللہ دے میں آپ نہیں پتا تبلیغ کیسے کرنی ہے، تمہارا تو کانسیپٹ اپنا کلیئر نہیں توحید کے بارے میں۔ یہ جی سورہ الاحزاب ہے، 33 نمبر سورت ہے، صفحہ نمبر 543 ہے نا، اور اس کی آیت نمبر آپ کو نا 70 احزاب، الاحزاب 33 نمبر۔ یہ میرے بیٹا یہ بات آپ جو کام کرتے ہیں نا بازاروں میں بھی، کوئی دکان کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے، کوئی دفتر میں کام کرتا ہے، یہ آیت سب کے لیے، ہمارے لیے گھروں میں جو گھر میں رہتے ہیں ان کے لیے بھی، ہر بندے کے لیے، متقین کے لیے اللہ نے بڑی شاندار آیت بتائی، بڑا ایک پرنسپل دیا گولڈن، اصلاح اور فلاح کا راستہ، گولڈن ایک نسخہ دیا ہے چھوٹا سا، آپ سمجھ لیں نا، ایک بس چھوٹا سا نسخہ ہے، وہ سمجھ لیں، آپ کی حالت صحیح ہو جائے، شروع ہو جائے گی، یقین جانے، گھروں کی حالت چینج ہو جائے۔ اور جن گھروں میں قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے جن گھروں میں یہ قرآن کھولتا ہے نا، ان گھروں کو ہم اس کی شان کو دوبالا کر دیتے ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق، وہ یہی سوچتے رہتے ہیں۔ جن گھروں میں یہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، جس گھر میں یہ کھل گیا نا قرآن، جیسے میں نے بتایا 5 آیتیں شروع کر لیں، ان گھروں کی شان اللہ دوبالا کر دیتا ہے۔ گھر اس سے نہیں ہے چمک دمک، اس سے چمک، یہ چمک ہے اصل، اس کے کھلنے سے گھر چمکتا ہے، کردار بنتا بندے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایک چھوٹا سا پرنسپل دے رہا ہے اللہ، اصول دے رہا ہے، قانون دے رہا ہے کہ مومنوں کیا کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ میں نے بتایا تقوی ہوتا ہے اللہ کے قانون کی پابندی کرنے کا نام، موٹی بات، اللہ کے رولز جو ہوتے ہیں اس کو فالو کرنا، تقوی اسے کہتے ہیں۔ اور کہتا ہے تم ایک بات کرو، ایک بات کی پابندی کر لو، کیا کرنی ہے؟ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، جب بات کرنی ہے نا تو سیدھی اور بس بات، منافقت نہ کرو، اندروں کچھ باہروں کچھ، چکر بازیاں نہ کرو،
اتنا پرنسپل ہے, یہ بین الاقوامی اصول ہونا چاہیے بندے. کولو وہ بندہ جو آپ نے دیکھا ہوگا محلوں میں بھی گھروں میں بھی بتا یار وہ بندہ اگر وہ گل کرے سانو تے اعتبار ہے, کیونکہ وہ گل بڑی کھری ہوتی ہے, وہ ڈنڈی نہیں مارتا, کہتے ہیں نا اسی وہ اعتباری بندہ ہوتا ہے. تو یہ اللہ سے بڑھ کے اعتباری بندہ کون ہو, حیثیت کون ہو سکتی ہے, ہستی کون ہو سکتی ہے اللہ سے بڑھ. اللہ کہہ رہا ہے یہ کولو جب کہو قولاً سدیدا, سچی اور کھری اور سیدھی بات کرو, جھوٹ نہ بولو, سب کچھ میں آ جاتا ہے, منافقت نہ کرو. ہے مشکل کام یہ, ہمیں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں, تو مسائل وہ خود حل کرے گا, تمہیں کیا ضرورت ہے پریشان ہونے کی؟ بھائی جو یہ کہہ رہا تم کرو, پریشانی کی کیا بات تمہیں, جانا نہیں اس کے پاس, مرنا ہے نا, موت تو آنی ہے, چاہے ابھی آ جائے, کہ ہمیں کیا پتا ہے. کولو یاد بھی کر لو, سیکھ بھی لو, جھوٹے اور جھوٹ نہ بولو. اور بات کر رہا ہے ایمان والوں کے ساتھ, جو اللہ کی مان کے چلنے والے, جو مسلم ہے. مسلمان تو جھوٹ کے بغیر چلتے ہی نہیں ہے, سارا معاشرہ جھوٹا, ان کی زبان چلتی جھوٹ پہ ہی ہے, چاہے وہ کاروباری ہے, چاہے کوئی ڈاکٹر ہے, چاہے کوئی وکیل ہے, چاہے کوئی سیاستدان ہے, چاہے کوئی مولوی ہے, چاہے کوئی صوفی ہے, زبان سے جھوٹ ہی چلتا, مشین چل رہی جھوٹ کی. وہ یہ جو لوٹڑا زبان, یہ لوٹڑا, یہ جھوٹ کا پرندہ ہی بن گیا, یقین جانا. جب تک جھوٹ نہ بولے روٹی نہیں ہضم ہوتی, کہ ساڈا جی گزارا نہیں ہے بغیر. بڑی بات ہے, ابھی اللہ کہہ رہا ہے تم یہ نہ کرو, ہمارا گزارا اس نے کرانا کہ تم نے کرنا گزارا. قولوا قولا سدیدا, پہلی بات یہ. اور کہتے ہیں اس کے بدلے میں کیا دوں گا آپ کو, یہ بھی سن لیں. اگر آپ قول سدید کریں گے نا, کتنا بہترین گولڈن پرنسپل, جہاں اتنی باتیں سنی ہیں, آخری تحفہ آپ لے جائیں. یہ بات کہتا ہے اس سے یہ ہوگا, یصلح لکم اعمالکم, یصلح لکم اعمالکم, تمہارے حالات سمجھ جائیں گے, تمہارے اندر اصلاح آ جائے گی. ہم کہتے ہیں ہمارا گزارا ہی نہیں جھوٹ کے بغیر, وہ کہتے ہیں تمہارے حالات بدل دوں گا میں, تمہارے لیے بہتری کر دوں گا. ہم کہتے ہیں ہمارا جھوٹ کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے, وہ کہتے ہیں میں تمہیں ٹھیک کر دوں گا. تمہارے اعمال کے اندر کیا ہوگا, بیلنس, متوازن, خوبصورتی آ جائے. اور کیا چاہیے ہمیں, یصلح لکم اعمالکم, اور آگے اللہ کہہ رہا ہے اس سے کیا ہوگا, وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. اوہ کمال, یغفر لکم, وہ جو تم نے جرائم کی نا, کم تولا تھا تم نے, جھوٹے ملاوٹ کی تھی نا, اب میں کر دوں گا تمہارے وہ مسئلہ حل کر دوں گا, اب تم چھوڑ دو, اس کا پردہ ڈال دوں گا میں, اب تمہیں تحفظ دے دوں گا اس سے. جھوٹے پہلے جھوٹ بولتے رہے ہو نا, ذنوب کرتے رہے ہو, گناہ گاریاں کرتے رہے نا, جرائم کرتے, اب میں اس کو پردہ پوشی کر دوں گا. ظالم, یغفر لکم, مغفرت کیا ہوتی ہے؟ ہمیں تو صرف ایک ہی, سارے قرآن میں جہاں بھی مغفرت کا لفظ آیا, ہماری بخشش فرما, ہماری بخشش, کسی کو نہیں پتا بخشش ہوتی کیا ہے. سارے قرآن جہاں بھی آپ ترجمے دیکھیں گے نا, ساڈی بخشش کر دے, ساڈی بخشش کر دے, جہاں مغفرت کا لفظ آیا. مریا بھی کرا رہے ہیں, زندہ بھی کرا دے, بخشش کر دے. وہ بخشش کیا ہوتی ہے بھائی؟ اللہ کے بندے غافر ہے, غائن فار را, یہ روٹ ورڈ ہے, اس کو دیکھنا, وہ غافر ہے کسے کہتا ہے قرآن, وہ ہوتا ہے آپ کو تحفظ دینا, اپنی چھتری کے نیچے لے آنا, کسی کو اپنے حصار میں لے آنا, اس کی گارنٹی لے لینا, گارنٹی دینا اس کو کہ تینوں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا, میری گارنٹی سے آ گیا. یہ ہوتا ہے مغفرت. یعنی تمہیں ہن ضمانت مل گئی کہ تمہیں کچھ کوئی نہیں کہہ سکتا. اللہ آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے, حفاظت دیتا ہے, حصار دیتا ہے. یہ مغفرت, یہ ہوتی ہے مغفرت. کر کے دیکھ لیں. یعنی ایک بات کہنے سے وہ کہتا ہے یغفر, ایک تو کہتا ہے تمہارے میں اصلاح کر دوں گا, تمہارے معاملات کو ٹھیک کر دوں گا, اور یہ مغفرت کر دوں گا. اور کیا چاہیے انسان کو, کس سے, قولوا قولا سدیدا. یہ کہتے ہیں ہمارا گزارا نہیں, میں کہیں نا گل مجھے کی کریے سر جی, ہر بات جھوٹ تو بغیر تو گزارا نہیں, لانتی ہے پھر دھکے بھی کھان ڈے, تیرا بندہ پھر کچھ نہیں پیا, جھوٹ بول بول کے تیرا بیڑا کر کے ہو جاتا. بچے تمہارے برباد, بیماریاں تیرے گھر بڑھ گئی, جھوٹے اور جھوٹ بول, بد دیانت. تو کو کہہ رہا میں تمہارا ٹھیک کر دوں گا, تمہارے اصلاح کر دوں گا. کر کے دیکھ لو. اور آگے فرمایا اللہ نے, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اب جو کوئی اس کی اوبے کرے گا, ان احکامات کو, اس حکم کو مانے گا, اللہ کی یہ اب یہ اطاعت ہے, اللہ کی بات کو اپنے ماننا ہے نا, تو کہتے ہیں اس سے کیا ہوگا, فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا, او بلندیاں عطا کر دوں گا تمہیں. جھوٹے تم کہتے ہیں میرا گزارا ہی نہیں ہے, بڑے بہانے بنا دیں, تو سر جی کی کریے, جھوٹ نہ بولے, جھوٹ کے نہ کہتے بولنا پہ ہی جاتا, مار پھر مرے گا بھی تو ہی.
سزا بھی تو ملنی ہے. اگر جھوٹ بولو تو سزا ملے گی, نہیں بولو تو سزا ہو جائے گی. کتنا سادہ پرنسپل ہے. جھوٹے بدیانت چھوڑ دے بدیانتی ہیں. فقد فاز فوزا عظیما, انتہا درجے کی بلندیاں فائز کر دوں گا تمہیں اعلیٰ مقام کے اوپر. کی گل کرنا قولو قولا سدیدا. اللہ تو یہ کہہ رہا ہے, یہ فتویٰ اللہ کا ہے. یہ فتویٰ کون دے رہا ہے, یہ گارنٹی کون دے رہا ہے؟ خالق کائنات دے رہا ہے. جس کا یہ کلام ہے وہ دے رہا ہے. یہ ہمارے خالق کا کلام ہے, ہمارے بادشاہ کا کلام ہے, جس کو موت نہیں ہے. ان سب کو تو, ہم سب کو تو موت آنی ہے نا. یہ پیروں کو فقیروں کو سب کو موت آنی ہے, جس کے سب چمٹے ہوتے ہیں. کوئی بچا ہے آج تک؟ انبیاء کو بھی موت آئی ہے. کل ہالک الا وجہ, سب نے ہلاک ہونا ہے. تو اس کے ساتھ جو جس کو موت نہیں ہے وہ اللہ ہے. هو الذی لا یموت, اس کو اللہ ہے. اس کو تو جو زندہ ہے اس کے ساتھ جڑو, جو تمہیں زندگی میں دے گا. اللہ کہہ رہا ہے کہ جب تمہیں پکارا جائے نا اس کی طرف آؤ, تاکہ تمہیں کیا ہو, لما یحییکم, تمہیں زندگی دے دی جائے. اب تم مردہ ہو, قرآن نہیں ہے تو مردہ ہے, قرآن آ گیا تو اب زندگی شروع ہو گئی. تو بس اتنا ہی رکھتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وبرحمتک یا ارحم الراحمین.